نرس اسے للک کا سامان دے گئی. ہتھیلی پر پتھر کی انگوٹھی دبائے خالی نگاہوں سے بینچ پر بیٹھا وہ سامنے والی دیوار کو تک رہا تھا. اس کا ذہن اب تک للک کے ایکسیڈنٹ والے منظر پر اٹکا تھا. کیا وہ بچ جائے گی؟ یہ خیال اس کا دل خالی کر رہا تھا. راہداری میں قدموں کی چاپ پیدا ہوئی. کوئی اس کے سامنے آیا تھا. گریبان سے پکڑ کے اسے اٹھایا. کہاں ہے میری بہن؟ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے؟ وہ چونکا اور نظر اٹھا کے دیکھا تو جبڑے تن گئے. یوشا. للک کیسی ہے؟ پریشان حال کھڑی تابندہ نے پوچھا. اس نے کڑے تیور سے گریبان چھڑایا اور تنفر سے میکال سے نظر ڈالی. آپ نے اپنی بہن مجھے سونپی نہیں تھی بلکہ اپنی جان چھڑائی تھی. اس طرح سوال کرنے کا آپ پہلے ہی کھو چکے ہیں. خود پر قابو پایا گیا. وہ دھیمی آواز میں بولا. تابندہ میکال کو پیچھے کر کے یوشا کے پاس آئی اور چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا. بچے مجھے بتاؤ میری للک کیسی ہے؟ پہلے جیسی تھی اب بھی ویسی ہی ہے. اپنی مرضی کے مالک، مجھے پریشان کرنے کی ٹھیکیدار. وہ شکستہ چپتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے بینچ پر ڈھہ گیا. پیچھے خان فیملی کے افراد وہاں پہنچ گئے تھے. مزمل نے آ کے یوشا کے گلے لگا کر حوصلہ دیا تھا. ایمرجنسی میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی. عملہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا. تبھی ڈاکٹر سرجن سمیت باہر آئے تھے. پیشنٹ کی حالت کیسی ہے؟ میکال ڈاکٹر کی جانب بڑھا. دونوں ہی کافی حد تک سنجیدہ تھے. پیشنٹ کو برین ٹیومر ہے. ڈاکٹر سیال اسٹیتھوسکوپ گھما کر آہستگی سے ایک بہت بڑا انکشاف کر گئے تھے. کیا؟ میکال کے ٹھٹک کر اسے دیکھا جیسے سماعت میں کوئی غلطی ہوئی ہو. مسٹر یوشا، آپ کی وائف للک کو ٹیومر ہے. یہ میری ہی پیشنٹ ہے. پچھلے تقریباً 1 سال سے وہ زیر علاج تھی. ٹیومر جان لیوا نہیں تھا. آپریشن کی ضرورت نہیں تھی. دواؤں سے اس کا علاج ممکن تھا. وہ سال سے دوائیں لے رہی تھی. پر کچھ دن پہلے ہی انہوں نے بتایا کہ رات کے وقت اکثر ان کو سر میں تکلیف اٹھتی ہے. اب ان کے ٹیسٹ دوبارہ کیے گئے ہیں. رپورٹس آ گئی ہیں. ٹیومر پھیل رہا ہے. وہ پچھلے 1 ہفتے سے رپورٹس لینے نہیں آئیں. ان کا آپریشن ضروری ہو گیا ہے. اور سر پر جو ان کے چوٹیں آئی ہیں، ڈر ہے کہ ٹیومر متاثر نہ ہوگا. آپریشن ہر صورت میں کرنا پڑے گا. آپ لوگ پیپرز پر سائن کر دیں. آپ کی اجازت سے ہی ہم اس کیس کو ہاتھ لگائیں گے. ڈاکٹر سیال نے راہداری میں موجود ہر شخص کی طرف دیکھ کر اپنی بات مکمل کی. ان کے الفاظ تیر کی مانند دل کو لگے. سب کے چہرے خون نچوڑ گئے تھے. یوشا سنبھلتا ہوا کھڑا ہوا. حیرت، پریشانی، کیا کچھ نہیں تھا. آخر کہاں جا کر اپنا سر پھوڑتا. ڈاکٹر نے للک کے ریکارڈ ان کے سامنے کھول دیے. میکال اور وہ دونوں کھڑے پڑ رہے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے خبر تک نہیں ہونے دی. ہاں، بس سر درد کا شکار رہتی تھی. ہو سکتے کی حالت میں سے باہر آیا. نہ بتانے کی وجہ تو معلوم نہیں، پر وہ اکثر کافی ڈپریس ہوتی تھی. ہاسپٹل آتی تھیں. یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں. دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ مزمل نے یوشا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا. آپریشن ضروری ہے. نہ کروائیں گے تو بعد میں بھی کروانا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی ہی ڈیمیج ہو گیا ہو. سیال سمجھاتے ہوئے بولا. یوشا کے لبوں پر زبان پھری. رحیم خان تک گئی تھی. نگاہوں سے ہی انہوں نے اسے سنبھلنے، ہمت و حوصلے کی تنبیہ کی تھی. اور کیا گارنٹی کہ آپریشن کے بعد وہ بچ جائیں گی؟ ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا. زندگی اللہ کے ہاتھ میں. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سیال نرمی سے بولے. نرس پرمیشن لیٹر لے آئی تھی. تم کو کیسے معلوم نہیں ہوا کہ میری بہن اتنی تکلیف میں ہے؟ میکال غصے سے پھٹ پڑا. یوشا ساکت تھا. اس کا دماغ للک میں الجھا ہوا تھا. اسے بس اپنی بیوی کی زندگی چاہیے تھی. وہ تھی تو یوشا تھا. اور اس وقت میکال کی باتیں یوشا کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی. عجیب قسم کا آدمی. میری غلطی تھی جو میں اپنی بہن کو تم جیسے لاپرواہ آدمی کو سونپا. غصے میں پھر اس نے یوشا کا گریبان جکڑا. یوشا جتنا اس کو نظر انداز کرنا چاہ رہا تھا، میکال اس کا صبر اتنا آزما گیا تھا. مر گئی تھی آپ کی بہن آپ کے لیے. میں تھا جو اس کے دکھ سکھ میں ساتھ کرتا. کبھی بہن کو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. اور آج آپ کی ساری محبت جاگ پڑی. مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ اپنی بہن سے سوال کیجیے گا. میں ہر صورت ان کے ساتھ تھا. پھر بھی وہ مجھ سے جھوٹ کہتی رہی اور باتیں چھپاتی رہی. بگڑے تنفس سے وہ اسے پیچھے دھکیل کر بولا اور بینچ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا. آپ لوگ کیوں لڑ مر رہے ہیں؟ پیشنٹ کی فکر کسی کو ہے یا نہیں؟ سرجن پھٹ پڑا. آپ آپریشن کریں. مزمل نے فوراً کہا. میکال آگے بڑھ کر پیپر سائن کیے تھے. دعا کیجیے گا. باقی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں تسلی آمیز جملے ادا کر کے آپریشن روم میں چلے گئے. پیچھے سبھی بے چین سے کھڑے تھے. رحیم خان یوشا کے برابر میں بیٹھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. وہ بالکل خاموش تھا. سوگ کی لوری کوریڈور میں سنائی دے رہی تھی. تابندہ بیگم بھی افسوس اور پچھتاوے کے مارے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگی بینچ پر ٹک گئی. اور پھر میکال جو اپنی بہن سے شدید ناراض تھا، ساری باتیں بھلائے بس اس کی فکر میں مبتلا ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا. وہ صحیح کہتی تھی. زبان سے کہہ دینے سے رشتے ختم تھوڑی ہو جاتے. آج جب وہ زندگی اور موت کی حالت میں پڑی تھی تو اسے اپنے لیے سلوک پر پچھتاوا تھا. بہن تھی، معاف کر دیتا. کیا چلا جاتا. اور چھوٹی بہن جسے نے اپنے بھائی سے بڑا ناز تھا. دل میں ملال، آنکھوں میں نمی. آپریشن کے دوران یہ گھنٹے کسی عذاب سے کم نہیں تھے. میکال کی موجودگی میں یوشا کا سکون پہلی بار غلط ہوا تھا. وہ اور مزمل اب دونوں او پی ڈی کے آخر کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے. کوریڈور میں رہ کر میکال سے الجھنے سے بہتر تھا کہ یہاں آ کر بیٹھ جانا تھا. ہمیشہ ہی اس نے میکال صاحب کو عزت دی تھی، پر آج اسے اس آدمی کی باتوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی. پیچھے گہری خاموشی چھائی تھی. کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ گھٹنوں پر کونیاں جمائے جھکے ہوئے انداز میں وہ فرش کو گھورتے ہوئے بے بسی سے بولا. بیگم یا پھر سالے صاحب. مزمل دونوں
ہاتھ باندھ کر سیدھا ہوا، کچھ دیر خاموش رہا۔ اگر کچھ برا ہوا پھر کیا ہوگا؟ گہری سانس بھر کر سوال کیا۔ مزمل نے تحمل سے اسے دیکھا، آنکھیں چھوٹی کی۔ ایک وقت ایسا تھا تم ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، ہر درجہ وہ تمہیں بری لگتی تھی۔ وہ مایوب ہوا۔ مجھے پتہ نہیں کب وہ میرے لیے اتنی اہم ہوتی چلی گئی، میری ساری انا ختم ہو گئی۔ ایک ایسے راستے پہ چل پڑا جہاں منزل میرے لیے شاید مقرر کی ہی نہیں گئی۔ اپنی بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ آہستہ آہستہ بھاری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کان سن ہو رہے تھے، لب بس ہلتے ہوئے وہ محسوس کر سکتا تھا ہمارا رشتہ ان کے نزدیک محض ایک کھیل تھا۔ وہ جاننے کے باوجود میں انہیں معاف کر کے سب بھلا کے آگے بڑھنے کے لیے راضی تھا، پر وہ بہت ظالم عورت ہے۔ احساس سے عاری مفاد پرستوں کی فہرست میں سر فہرست پہلی بار زبان نے اس طرح شکوہ کیا تھا۔ تم ان کا پردہ رکھنا چاہتے تھے، ہر اچھی بری بات کا پردہ اچھی بات ہے، آخر کو بیوی ہے تمہاری، پر ہمارے رشتے میں پر کی گنجائش نہیں تھی۔ غلط میں تھا جو امیدیں وابستہ کی۔ میں نے سال سے زیادہ عرصہ ان کے ساتھ گزار لیا ہے اور معلوم ہوا وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے جسے ہمیشہ توجہ چاہیے۔ وہ مجھ سے اپنے حق بھی جتاتی تھی، انہوں نے جتنا وقت چاہا میں نے دیا، کبھی کسی قسم کی زبردستی نہیں کی۔ پر افسوس یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ چاہتی ہی نہیں۔ میں نے طلاق سے روکا تو دیکھو ایک نیا حربہ ڈھونڈ نکالا۔ ہتھیلی سے اس نے آ کے سرخ آنکھیں ملی۔ اگر میں مر گئی تو کیا تم مجھے یاد کرو گے؟ اگر میں اپنے موم ڈیڈ کے پاس چلی گئی تو یاد کرو گے یوشا مجھے؟ اس کے سوال پر یوشا کا دل کانپ گیا، سختی سے اسے بھیجا۔ ہر وقت فضول بکواس آپ نے کرنی ہوتی، کہاں سے یہ منڈا بنانا یاد آ گیا۔ خفگی اور غصہ ایک طرف رکھ کے وہ بولا، اس کا ماتھا چوما، ہاتھ سے آنسو صاف کیے۔ تمہیں ساتھ لے کر مروں گی، اب تو فلیٹ کی 10ویں سے چھلانگ لگائیں گے ساتھ، کیسا؟ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس نے اس سے بےرحمی سے کہا۔ اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ استغفر اللہ۔ یوشا مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بات گول مت کریں، بتائیں کیوں رو رہی تھی؟ ماضی میں ہوئے واقعات اسے یاد آ رہے تھے۔ اکثر وہ اداس ہو جایا کرتی تھی، یوشا کے پوچھنے پر بھی اسے اندھیرے تو لے رکھا بات گھمایا دیا کرتی تھی۔ اب وہ سمجھا تھا کیوں وہ ایسی دل لرزا دینے والی باتیں کیا کرتی تھی۔ اس قابل نہیں تھا، یا سمجھا کہ اپنی بیماری کا پتہ مجھے بتا دیتی۔ اکیلے میں خود سے جنگ لڑتی نہیں، میں ان کی ہر خطا معاف کرتا ہوں سوائے اس بات کے۔ قرب سے اس نے آنکھیں میچ لی اور سر دیوار کے ساتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ ارد گرد مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کی آوازوں سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس حادثے کے وقت کا منظر تھا، وہ بے دھڑک دھڑکتی دھڑکن، ساتھ خوف کی ایک تلوار جس کی نوک اس کی شہرک پر لٹک رہی تھی۔ ادھر ڈاکٹر آپریشن میں مصروف تھا، وہ قطرہ قطرہ اس کا خون نچوڑ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، پر طرح طرح کے خیالات اسے جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھے۔ دل ڈوب رہا تھا، ایک اذیت کی انتہا پر تھا۔ ماتم کے ماحول میں چند گھنٹے بیت جانے کے بعد ڈاکٹر نے زندگی کی نئی نوید سنائی تھی۔ آپریشن کامیاب رہا تھا، پر وہ کوما میں جا چکی تھی، اور کوما کی مدت کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہاتھ پیر گردن سبھی فریکچر ہو چکے تھے، سر سفید پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا، مصنوعی آنکھیں بھی دی جا رہی تھی، مصنوعی سانس بھی دی جا رہی تھی۔ وہ کوما سے نکلنے جانے کے بعد چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ خبر سن کے کس کے دل کو سکون آنا تھا؟ ایک لاش کی طرح وہ آئی تھی، میں مشینوں کے درمیان جکڑی ہوئی تھی۔ رات 2 بجے کے وقت تک کمرے میں خاموشی کا عالم تھا، مشینوں کی ٹوں ٹوں سنائی دے رہی تھی، کوریڈور خالی پڑا تھا، بند دروازے کے باہر کانچ کے شیشے کی کھڑکی سے وہ اندر لیٹے بے جان مریض کو بے تاثری کے ساتھ دیکھنے میں مہو تھا۔ شیشے پر دھند کے باعث للی کا چہرہ بھی دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ جب سے یوشا نے مٹھیاں بھیجی، خود کو نارمل کیا، پوروں سے آنکھیں مچلی، پیچھے سے آئی آواز پر وہ پلٹا۔ یوشا گھر چل کر کچھ دیر آرام کر لو، کب تک یوں کھڑے رہو گے؟ مائدہ متفکر سی کہہ رہی تھی۔ اس کے پلٹنے پر نگاہ خون سے رنگی شرٹ پر پڑی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، تمہارے اس طرح انتظار کرنے سے وہ راتوں رات ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نرمی سے بولی۔ اتنے میں نجف چلی آئی، دادی اور میکال بھائی بھی چلے گئے، ان کے ساتھ انہیں یقیناً چھوڑ گئی تھی، یہ واپس آ کر بتایا۔ یوشا نے سر لب کے بھیج کر سر ہلایا۔ دادی تو بھابھی سے بہت محبت کرتی ہیں، حیرت ہے نرس انہوں نے پھر کیوں ملنا نہیں چاہا؟ وہ ناراض تھی، گمبھیر آواز میں ہلکے سے کہا۔ بھائی آپ گھر چلے جائیں، صبح آ جائے گا، ادھر رکنا بے وجہ، ابھی میں اور بابا یہاں ہیں۔ نجف اس کا بازو تھام کے بولی۔ مزمل نیچے انتظار کر رہا ہے، مائدہ نے کہا۔ وہ نجف کا ہاتھ تھپک کر اسے ضروری ہدایت دے کر مائدہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ ٹیکسی میں سارے راستے وہ خاموشہ فلیٹ میں داخل ہو کر بھی سیدھا اپنے کمرے کی جانب کا رخ کیا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا، پورے کمرے میں نظر دوڑائی، اس کے بغیر وہ خالی کمرہ منہ کو آ رہا تھا۔ جاگ کیوں رہی ہے ابھی تک؟ اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی تھی، کب وہ آئے اور کب میرے بے چین دل کو کرا رہا ہے۔ انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات کہی۔ یوشا کو کھانسی ہی لگ گئی، جیسے میں آپ کو جانتا نہیں، بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ وہ سر جھٹکا۔ کیا ہو گیا؟ کیا میں ایسی ہی جاگ نہیں سکتی؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ سر جھٹک کے وہ آگے بڑھا، بیڈ تک آ کر گہری سانس بھری، اور ابھی وہ یہیں بیٹھا ہی ہوا کرتی تھی، اور اگر یہاں ہوتی تھی تو اب تک دیر سے آنے پر 10 سوال داغ دیے ہوتے۔ اس نے پھر سرسری جھٹکا اور شرٹ کی
بٹن کھول کر اتاری، سرخ خون کو دیکھا، اسے وحشت ہونے لگی۔ فوراً وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلا، الماری میں سے شرٹ نکالتے وقت ذہن میں جھماکا ہوا، اضطراب سے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ تیزی سے اس نے لڑکی کی طرف والا دروازہ کھولا تھا۔ استری شدہ کچھ کپڑے استری ہوئے ہینگر میں لٹکے تھے اور کچھ نیچے طے شدہ تھے، ساتھ ہی کچھ فائلز بھی موجود تھی۔ اس نے ساری فائلز باہر نکالی، ذہن پر زور ڈالا تو ایک مخصوص فائل کا رنگ یاد آیا۔ وہ لفافہ تھا، سفید لفافہ۔ وہ آنٹی کی رپورٹ سے قدموں میں گری فائل کے اس نے تیزی سے اٹھا کر کہا تھا، اور یوشا نے اس کی بات پہ یقین کر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب یاد آتا چلا گیا تھا۔ رات کے وقت اکثر جاگنا، ہر وقت سر درد کا شکار رہنا، اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ بیمار ہی رہنے لگی تھی۔ ہر بار سوال کرنے پہ نیا بہانہ جھوٹ، ہمیشہ دھوکے میں رکھنا، اور کیسے اس سے اتنا بے خبر رہا۔ یوشا نے باقی فائلز پھینکنے والے انداز میں الماری میں رکھی اور سفید لفافہ کھول کر رپورٹس باہر نکالی۔ اب یہ منظر نیا نہیں تھا، ہاسپٹل کے ریکارڈ وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ رپورٹس مٹھی میں جکڑے وہ لیلے والی سائٹ پر آ کر بیٹھ گیا، لبوں پر زبان پھیری۔ سامنے ہی سائڈ ٹیبل میں پین کلرز پڑی تھی، اسے اٹھا کر نام پڑھا۔ اس کے سامنے عموماً یہ کھا لیا کرتی تھی، پر اس نے پہلی بار دراز کھولی تو ایک پلاسٹک کا ڈبہ اندر موجود تھا، ساتھ ایک پرانی سی ڈائری بھی رکھی تھی۔ ڈبہ اٹھا کر کھولا تو وہ ادویات سے بھرا ہوا تھا۔ غصے سے اس نے بیڈ پر وہ پھینکا ہی تھا اور کربوٹی رگڑی۔ وہ پین کلرز ہیں، آپ ان کو بنٹی سمجھ کر نہ کھایا کریں۔ اس لڑکی پہ سے اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ ٹھیک سلامت اگر کمرے میں ہوتی تو آج وہ پہلی بار یوشا کا غضب دیکھ لیتی۔ اب بھلا بے جان مریض سے وہ کیا شکوہ کرتا؟ اگر یہ حادثہ پیش نہ آتا تو کبھی ٹیومر کے بعد بیدہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ویسے بھی الگ گھر میں اس سے دور جا رہی تھی۔ اس کا آپریشن ہاں، ابھی تو لیلے کو خود بھی آپریشن کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ فوراً آپریشن کروا لیتی، شاید وہ اسے بتا دیتی۔ یوشا اس قابل کہاں تھا جو اسے اپنی پسند بتا کرتی؟ کیوں ذہن میں اٹک چکا تھا۔ وہ کافی حد تک اس خود غرضی کو سمجھ گیا تھا کہ خیال کی بنیاد پر وہ اسے ٹیومر سے لاہر رکھتے ہوتی، اور یہ سوچ کر یوشا کو مزید غصہ آنے لگا۔ سانس بحال کر کے اس نے دراز میں جھانکا، پرانی ڈائری باہر نکالی۔ وہ ڈائری تو نہیں لکھتی تھی، اس نے اس پورے عرصے سے اسے کبھی ڈائری کے ساتھ نہیں پایا تھا۔ تشویش سے اسے پہلا صفحہ کھولا، سامنے چھوٹے سائز کی ایک تصویر پہلے سے چسپاں تھی۔ پہلے صفحے پر چسپاں تھی تمکنت اور محمود خانزادہ کی جوانی میں ساتھ کھڑے ہوئے تصویریں۔ وہ ان دونوں کو پہچان نہیں پاتا اگر اس دن للے کے ہاتھ میں فیملی فوٹو فریم نہ دیکھا ہوتا۔ للک نے اپنی ماں کی ڈائری سنبھال کر رکھی تھی۔ یوشا نے صفحہ پلٹا تو باسی گلاب کا مرجھایا ہوا پھول ساتھ رکھا تھا۔ اس نے دل چھو کر اسے واپس رکھ دیا۔ آدھی ڈائری کے صفحات لکھائی سے بھرے ہوئے تھے۔ للک کو اتنی سنبھال کر رکھی تھی، یقیناً خاص وجہ ہوگی، اور اب یہ ہر بات سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ اس نے ڈائری پڑھنا شروع کی۔ ابتدا کے صفحوں میں تمکنت نے اپنے اور محمود کے بارے میں لکھا تھا، یقیناً ان کی لو میرج تھی۔ یوشا اپنے اوپر سے پڑھ کر صفحہ پلٹتا رہا۔ صبور اور تمکنت دونوں دوستیں رہی تھیں۔ تمکنت کے بھائی عادل کی صبور پسند کرتی تھی۔ تمکنت جب خانزادہ حویلی میں بہو بن کر آئی تو ایسا لگا تھا کہ اب بآسانی صبور کی شادی عادل سے ہو جائے گی۔ تمکنت بھی صبور کو اس کی پسندیدگی کے بارے میں جان گئی تھی۔ وہ بھائی سے صبور کے سلسلے میں بات کی تو وہ مایوس ہاتھ لگی۔ عادل کو صبور ناپسند تھی، اور وہ صبور کی کچھ باتوں سے ہی اسے خود غرض لڑکی جان گیا تھا۔ تمکنت سے دوستی صرف عادل کی وجہ سے کی تھی۔ صبور کا رشتہ ٹھکرا کے وہ جاب کے لیے باہر ملک چلے گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں دوستوں کے درمیان دوستی میں دراڑ آ گئی تھی۔ صبور کی شادی کہیں اور کروا دی گئی تھی۔ وہ شخص عادل کی طرح خوش شکل نہیں تھا۔ بس اس کے بعد ہی تمکنت سے جلن، حسد اور نفرت ان کے دل میں پیدا ہو گئی کہ تمکنت کو ان کا بھائی مل گیا، تمکنت کی محبت مل گئی، پر صبور کا اشکول محبت سے خالی رہا تھا۔ میکائیلا کے بعد للک کی پیدائش ہوئی۔ سنہر اور للک دونوں ہی ساتھ کے تھیں، پر للک نے زیادہ پیار ملتا تھا۔ یہ بات صبور کو الگ بلا جلاپے کا شکار کرتی تھی، جبکہ وہ صرف ایک غلط فہمی اور پھر بے بنیادی بدگمانی تھی۔ ڈائری میں لکھے واقعات اور تمکنت کے جذبات پڑھ کر یوشا یہی اخذ کر سکتا تھا، یہی حقیقت تھی۔ یعنی صبور بیگم شروع سے ہی ایسی تھی، جلنے جلانے والی۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ میری دوست ڈائری کو وہ دوست پکارتی تھی۔ صبور کی مجھ سے حسد تو میں برداشت کرتی تھی، پر میری اولاد کے ساتھ نہیں۔ وہ میری للک کے ساتھ بیر پال رہی نفرت کے جلاپے میں آج اس نے میری بچی
کو نیچے گرا دیا. سب کے سامنے اس نے ڈھونگ رچایا پر میں جانتی ہوں وہ جھوٹ کہہ رہی ہے. ہاں میں ماں ہوں. اس کی آنکھوں میں اپنی بچی کے لیے نفرت دیکھ سکتی ہوں. بظاہر تو اب تک سب کے سامنے میری دوست ایک اچھی نند کا رویہ رکھے ہوئے ہے، پر پیچھے وہ ہر طرح مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتی ہے. اس کے رویے سے میں للے کے لیے ڈرنے لگی ہوں. تم ہی بتاؤ میں کیا کروں. وہ تو میری دوست تھی، کیسے اب اتنی خود غرض ہو گئی. سیاہی بالکل ہلکی پڑ چکی تھی. اوشا شروع سے ہی ان 20 صفحات میں مکمل کھو چکا تھا، جیسے وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. وہ شاید آخری صفحہ تھا جو تمکنت کے قلم سے لکھا گیا تھا. اس کے بعد لکھائی بدل گئی تھی اور وہ لکھائی اس کی اپنی بیوی کی تھی. شروع کی لکھائی چھوٹے بچے کی سی تھی، پر آگے لکھائی میں صفائی آ گئی تھی. وہ کم عمری میں سے ہی ایک سمجھدار بچی تھی. ڈائری میری ممی پاپا کو گزرے ہوئے 6 سال گزر گئے ہیں. 3 سال کی عمر میں اس کے والدین حادثے کا شکار ہو کر دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے. میں ممی کی ڈائری کو کئی بار پڑھ چکی ہوں. روز رات کو پڑھتی ہوں. پہلے میں سوچتی تھی ممی ڈائری میں ہی سب کیوں لکھتی تھی. میں بتاتی ہوں کیوں. مجھے جواب مل گیا. ان کے پاس کہنے سننے کے لیے کوئی اور نہیں تھا. انہیں دوستی نے صرف تکلیف دی تھی. میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے جس سے دل کی باتیں شیئر کروں. جب بھی آج میں یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی. پھپھو بہت بری ہے، بہت بری. تمہیں پتہ ہے آج پھر انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور مجھے ڈرایا بھی. کمرے میں پھیلی خاموشی اور زرد روشنی میں اوشا کا رنگ بھی زرد پڑنے لگا. وہ اس چھوٹی بچی کی کہانی سننے کی ہمت خود میں نہیں رکھتا تھا. اسے پہلے ہی یہ جاننے میں بہت دلچسپی تھی کہ للے میڈم کا بچپن کیسا گزرا ہوگا. ہاں، اسے اندازہ تھا کہ بچپن برا ہی تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، پر پھر بھی اس کے اتنے برے کی امید نہیں تھی. سیاہی پر کچھ جگہوں پر آنسوؤں کے نشانات تھے. وہ بھاری دل کے ساتھ پڑھتا رہا. اس نے بچپن سے لے کر اب تک ہوئی پھپھو کی جانب سے کئی ہر ظلم کی داستان رقم کر رکھی تھی. تمکنت کی زندگی میں ثبور اس واقعے کے بعد للی کو ہاتھ نہیں لگا پائی تھی، پر ان کے جانے کے بعد آزاد ہو گئی تھی. بھائی کی وفات پہ بے حد افسوس تھا اور بھابھی کے لیے افسوس بھی بظاہر بہت دکھایا گیا تھا. اور للے سے جو نفرت تھی اب تو گویا اس پر مہر لگا کر سب کے سامنے اسے منحوس قرار دے چکی تھی. للی کو تابندہ نے ہی پالا پوسا پر ماں کی ممتا کی کمی کون پوری کر سکتا ہے. 6 سال تک وہ ہر ماں کٹائی برداشت کرتی رہی. پھپھو کے ڈر سے دادی کو زیادہ کچھ بتانا تک چھوڑ دیا. ماں باپ کے سوئم والے دن سب لوگوں کے جانے کے بعد اس چھوٹی بچی کو بے وجہ کوسا. اس کے کمرے میں ساری بتیاں بجھا کر بند کر دی. اس کی 3 سالہ بچی کے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی. اس بار اس کی ممی اس کو آغوش پر بھر کے خاموش کرانے نہیں آئی تھی. دادوں نے اسے بتایا کہ اس کی ممی بابا اللہ کے پاس چلے گئے. وہ نادان تھی. یہ رات وہ ساری زندگی بھول نہیں سکتی تھی. اسے اب تک سب حرف بحر ازبر تھا. خوف و ہراس اس کی شکار اپنی ماں کو پکارتے وہ اندھیرے میں سو گئی تھی. مکال حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ زیر علاج تھا. گھر والے سارے وہاں موجود تھے. اگلی صبح گھر کی ملازموں نے وہ کمرہ کھولا تھا. پھر اس کے بعد ہی یہ سب چلتا رہا. تابندہ نے ثبور کو بہت سمجھایا کہ اس بچی کا کیا قصور، پر ثبور کا ذہن کی بات قبول کر چکا تھا کہ للے کی سب کی قصوروار ہے. تابندہ بھی تھک ہار بیٹھی تھی. سمجھانا چھوڑ دیا تھا. پھپھو کی نفرت للے کے لیے سب کے سامنے تھی. وہ جب گھر آتی بات پہ اس بچی کو ٹوکتی، ڈانٹ ٹپٹ کرنا، یہ سارے عرصے میں میکال سے ان کی محبت برقرار رہی تھی. اور جب وہ 6 سال کی تھی مزید شامت طوائی پھپھا کا انتقال ہوا. ثبور جو یہ رشتہ بڑی مشکل سے نبھا رہی تھی بیوہ ہو کر میکے لوٹ آئی. کچھ دن شوہر کی جدائی کا شوق منایا. پھر اس کے بعد للی کی زندگی عذابی کی. پچھلے واقعہ للی کو یاد نہیں، پر اب وہ اسے ہوش و عقل دونوں ہی آ گئے تھے. پہلا تھپڑ اسے سنہر کے ساتھ کھیلنے پر پڑا تھا. وہ منحوس للی کو اپنی بیٹی کے پاس بھٹکنے نہیں دینا چاہتی تھی. تابندہ ہر طرح سے للی کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی. اچھے اسکول میں پڑھانا، ہر قسم کی خواہش پوری کرنا، پر اپنی پوتی کے ساتھ ناانصافی پر وہ کچھ نہیں کر پاتی. بیٹی بھی بیوہ ہو گئی تھی. اسے روکنا کتنا روکتی ٹوکتی، اب گھر سے نکل کر تو پھینک نہیں سکتی تھی. پھپھو تابندہ کی غیر موجودگی میں کبھی اسے دھوپ میں کھڑا کر دیتی تو کبھی گھٹنوں پیر دباتی. مطلب للے کی زندگی جہنم بنا دی تھی اور اسکول میں واپس لوٹنا ہی نہیں چاہتی تھی. تنہائی میں وہ روتی تھی اپنے کام کرنا، اور تابندہ کچھ کہتی تو اس پر ارے اماں تھوڑا کام کر لے گی تو کیا ہو جائے گا، جاؤ للے کمرے میں سے سنہر کا اسکول بیگ لے آؤ، وہ کہا کرتی. سنہر جب کے سامنے موجود ہوتی تھی. سنہر کے ذہن میں بھی للے کے لیے نفرت کا بیج بو دیا. سنہر للے کو کچھ کہتی، پھر لڑائی شروع ہو جاتی. تو پھر اس پر سنہر کو سمجھانے کے بجائے للے کو بری طرح مارتی پیٹتی. اس کے سفید گال لال پڑ جاتے. وہ کمرے میں جا کر گھنٹوں روتی رہتی. اپنی ماں کی ڈائری بھی اسی عرصے میں اسے مل گئی تھی اور یہ اس نے پھپھو سے چھپا کر رکھی تھی. آخر بار تمکنت نے جو یہ ڈائری لکھی تھی تو للی کے کمرے میں اس کو ٹوائے باکس کے قریب بیٹھ کر لکھا تھا، اور جب وہ محمود کی پکار پر اٹھ کر جانے لگی تو اس باکس میں ڈائری کو رکھ دیا تھا.
وہ بہت معصوم سی شرارتی سی بچی تھی، پر اس کی معصومیت، اس کا بچپن خود میں نکل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سہنے والوں میں سے تھی، پر اب ایسی نہیں رہی تھی۔ پھپھو کی ماں خوف کے مارے نہ کبھی بھائی سے شکایت کی اور نہ دادو سے تابندہ کو علم میں تھا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ صبور حد سے بڑھ کر اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ ایک بار گرم کھولتے ہوئے دودھ میں اس کا ہاتھ تک جلا دیا تھا اور اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ معصوم وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ ایسے ہی بے شمار ظلموں کے قصے اس نے ڈائری میں اتارے ہوئے تھے، جگہ جگہ آنسو کے نشان پڑے تھے۔ یوشا کی آنکھیں بھیگی ضرور تھی، وہ ٹٹر پروڈکشن اگنور کرنے والے لوگ نہیں۔ اسے لیلی کا مکالمہ شدت سے یاد آیا۔ ڈیئر ڈائری، میں اس منتھ میری برتھ ڈے ہے۔ میکال بھائی نے ایک پارٹی پلان کرنے کا سوچا ہے۔ میں اپنی اسکول فرینڈس کو بھی بلاتی، پر پھپھو نے سیلیبریشن کینسل کروا دی۔ تمہیں نہیں پتہ میں کتنا روئی ہوں۔ میں اب ہر وقت روتی رہتی ہوں۔ میں بہت بہت تھک گئی ہوں ڈائری۔ مجھے ممی پاپا بہت یاد آتے ہیں۔ کاش میں ان کے پاس جا سکتی ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر نہیں گئے؟ مجھے اور مار نہیں کھانی۔ کچھ دن پہلے پھپھو نے اسٹک میرے ہاتھ پر ماری تھی۔ یوشا کو مزمل اور مائدہ کے نکاح والی رات بھی یاد آئی، جب للک نے اپنے کانپتے ہوئے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائے تھے۔ وہ یقیناً اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، پھر خاموش ہو گئی کیونکہ انہوں نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں ہوم ورک کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا، میری کوئی بھی نہیں سنتا۔ میں بہت منحوس ہوں۔ مجھے نہیں پتا منحوس کیا ہوتا ہے، پر پھپھو کہتی ہے میں منحوس ہوں۔ یوشا نے آنکھیں بند کر کے کھولی، لکھائی پر انگوٹھا پھیرا، پر میں اب نہیں روں گی۔ میری ممی مجھے ایسے کمزور دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے پھپھو نے جب میری پارٹی کینسل کروائی تو میں نے کیا کیا؟ اس 10 سال کی للک کا بچکانا بات پڑھ کر پہلی بار یوشا کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا للک نے کیا ہوگا۔ وہ چھٹی ہی اس کام کر رہی تھی۔ میں نے غصے میں سنہری کے کلر پینسل ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور پھر پھپھو نے مجھے ڈانٹنے آئی تو میں بالکل بھی نہیں ڈری۔ انہوں نے جب تھپڑ مارا تو میں نے کہا کہ آپ بہت بری ہیں، یو آر اے وچ۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی، لب واہ ہوئے، اور میرے اتنا کہنے پر پھپھو کو غصے میں پاگل ہی ہو گئی۔ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے میرے بالوں سے گھسیٹ کر دادو کے پاس لے کر جانے لگی۔ مجھے پین ہونے لگا اور میں رونے لگی، پھر بھی میں نہیں ڈری اور خود کو چھڑاتے ہوئے پھپھو کو دھکا دے کر گرا دیا۔ پھر میں تھوڑا سا ڈر گئی تھی۔ اس نے فوراً سے صفحہ پلٹا، تجسس بڑھ رہا تھا۔ پھپھو نے سب کو جمع کر لیا، سب نے مجھے ڈانٹا، دادو نے بھی ڈانٹا، یہ پھپھو بڑی ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے۔ دادو کو نہیں پتا پھپھو بہت گندی ہے، دادو ان کو گھر سے بھی نہیں نکالتی۔ مجھے پتا ہے وہ نہیں نکالیں گی، اور اب میں ڈر کے نہیں رہوں گی۔ آج پہلی بار پھپھو کی آنکھوں میں نے ڈر دیکھا تھا، جیسے انہیں لگا ہو کہ میں بدتمیزی کروں گی تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اس چھوٹی بچی نے جب یہ سطر لکھی تو چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھرنے لگی تھی۔ پھپھو کے پیر میں موچ آ گئی ہے۔ سنہر بھی مجھ سے اپنی امی کے لیے لڑ رہی تھی، اور میں اب بھی ان کو بول کر آئی ہوں کہ اب اگر انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تو میں اپنی فرینڈ کے بابا جو پولیس میں ان کو شکایت لگا دوں گی۔ اب اگر ہاتھ اٹھایا تو ڈر کے خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ پہلی بار اس نے کسی کی تڑی لگائی تھی اور دل کو جو سکون نصیب ہوا تھا وہ الگ ہوا۔ بس اس دن سے للک کی معصومیت کہیں دور جا سوئی۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھاتی گئی کہ ڈرنے سے بہتر ہے چالاک ہو جاؤ۔ وہ سمجھدار تھی کیسے معاملات کو ڈیل کرنا ہے وقت کے ساتھ۔ آتا رہا پھپھو کی اگلی بار جب اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو آنکھیں دکھا کر اس نے ہاتھ روک دیا تھا۔ بس پھر اس دن کے بعد سے پھپھو نے ہاتھ کی جگہ زبان سے اسے زخمی کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ اب تک چلا ہی آ رہا تھا۔ پھر اسے بعد میں محسوس ہوا جسمانی چوٹ سے زیادہ تو انسانی رویے تکلیف دیتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ للک عجیب حالات سے گزری۔ وہ جتنی بڑی ہو رہی تھی اتنی ہی سمجھ میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن لفظ منحوس کا مطلب بھی پتہ چل گئے تھے۔ تو کیا اس کی وجہ سے ماں باپ چلے گئے؟ وہ بات اسے اتنا ستاتی تھی کہ وہ بہت ڈسٹرب رہنے لگی، اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ پھر اپنی ان محرومیوں کو جگہ اس نے کبھی کسی سے نہیں کی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ کسی کو بتائے گی تو سب اسے کمزور سمجھیں گے۔ سختی کا پہلے اس نے خود پہ خول چڑھایا تھا، اور اب وہ خود اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا۔ خود غرضی اور مفاد پرستی بھی اس شخصیت کا حصہ بن کر رہ گئی تھی۔ اس بات کو للک نے بہت سنجیدگی سے لیا تھا کہ اپنے دکھ کسی کو نہیں بتاتے، دوسروں کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دیا کرتے۔ آپ کی مدد کوئی نہیں کرتا، صرف آپ ہی کرتے ہیں، اور اپنی کمزوریوں کا پتہ کبھی کسی دوسرے کو لگنے نہیں دینا چاہیے۔ 11-12 سال کی عمر میں ہی اسے خوف سے بھاگنے کے لیے خود کو پڑھائی میں مشغول کر لیا۔ او لیول ختم ہونے کے بعد اس نے ڈائری لکھنے بھی چھوڑ دی تھی، پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور اب اس ماحول کی عادی ہو گئی تھی۔ خود کو حد درجہ مضبوط کر لیا تھا، پھر فری لانسنگ میں گھس گئی۔ خود کو فارغ نہیں چھوڑتی تھی کیونکہ فراغت میں اسے اپنا بچپن کی یادیں بہت ستاتی تھیں۔ بچپن سے بچپن اس کا دشمن تھا۔ یوشا نے اس کی بچپن پڑھ کر گہرا سانس اندر اتارا، سوچتا آگے کی صفحات کی سیاہی بالکل تازہ تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 3:30 ہو چکے تھے۔ پوزیشن درست کی، پھر پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری 5-6 سال بعد میں واپس تمہارے پاس آئی ہوں۔ میں تمہیں بھول گئی تھی، پر اب میں لوٹ آئی ہوں۔ اپنی تکلیف تمہیں پھر سنانا۔ میرا بچپن تم نے خود میں سنبھالے، میری جوانی کے اس مشکل وقت کو بھی
لیکن اب بھائی میری شادی حریث نامی شخص سے کروانا چاہتے تھے۔ پر مجھے پسند شہری تھا، پر شادی ہوئی ایک ڈرائیور سے۔ میرے خوابوں کو ہر بار کی طرح ان لوگوں نے اپنی انا تلے کچل دیا۔ میں نے بچپن سے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے دم پر کچھ کر کے سب کے منہ بند کرواؤں گی، پر قسمت بھی مجھ سے ناراض ہے۔ میری شادی یوشا نامی ڈرائیور سے میرے بھائی نے کروا دی۔ ہاں، میکال بھائی، جن سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، اس جاہل گنوار پینڈو یوشا سے میرا نکاح کروا دیا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں یقیناً اس نے پھر لکھنا شروع کیا۔ یوشا سنجیدگی سے پڑھتا ہے، اپنے بارے میں لکھے الفاظ پڑھ کے اسے کوئی دھچکا محسوس نہیں ہوا۔ اس نے پھر پچھلے واقعات بیان کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد روزانہ وہ جو محسوس کرتی اس ڈائری میں لکھ دیا کرتی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں رہنا، پھر گھر والوں کو اکثر یاد آنا، بھائی کی نفرت، پھپھو کی لگائی آگ، دادوں کی جانب سے کنارہ کشی، شہریار والا قصہ اور یوشا کی باتوں سے اسے دل میں اٹھتا طوفان سب ذیل تھا۔ شروع میں یوشا کے بارے میں جو نادر خیالات تھے وہ بھی تبدیل ہوتے رہے۔ میری آنکھوں میں محبت کی پٹی ہٹ گئی ہے اور منزل مجھے صاف دکھائی دینے لگی۔ یوشا سے شادی شاید میرے لیے خدا کی طرف سے ایک خوبصورت موقع ہے اور میں اسے مس نہیں کروں گی۔ یوشا کو کون سا شادی سے خوش ہے، میں اس کا استعمال نہیں کروں گی، بس مجھے اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ اور وہ خود کہتا ہے میری مدد کرے گا، تو اسی صورت وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ وہ اچھا انسان ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہو۔ اس کے بعد ہم دونوں رات سے جدا کر لیں گے۔ میں اسے اپنا پلان کا آخری حصہ نہیں بتاؤں گی، مجھے معلوم ہے پھر وہ میری مدد نہیں کرے گا، اور میں اسے کوئی دھوکہ نہیں دے رہی، اور دھوکہ ہے بھی تو مجھے اس سے مطلب نہیں۔ برا تو میرے ساتھ ہوا، جھونپڑی میں مجھے جھونک دیا۔ میرے موم ڈیڈ زندہ ہوتے تو کبھی مجھے اس حال میں نہیں چھوڑتے۔ جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں تو میں کیوں کسی کی وجہ سے اپنے خواب پورے نہ کروں؟ میں ہر قیمت پر خوابوں کی تکمیل کروں گی۔ تلخی اور بربریت سے اس نے قلم کے کاغذ پر گھسیٹتے ہوئے لکھا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے، اس کے باوجود اس نے خود کو نہیں روکا۔ اپنی منزل پانے کا جنون ہی اتنا تھا۔ مزید 2-3 صفحے یوشا نے پلٹے اور آگے بڑھا جہاں اس نے اپنے ٹیومر کے بارے میں لکھ رکھا تھا، اور شاید یہی سب سے زیادہ اذیت ناک حصہ تھا۔ اس ڈائری کا خوف سے کانپتے ہوئے اس نے لکھنا شروع کیا۔ ڈائری: مجھے برین ٹیومر تشخیص ہوا ہے، کیا میں مر جاؤں گی؟ میری منزل ادھوری رہ جائے گی؟ مجھے اب بھی اندھیرے سے خوف آتا ہے اور اکثر سوتے سے جاگ جاتی ہوں۔ میں کیا کروں؟ کیا مجھے سکون نہیں ملے؟ کبھی سکون ملے گا؟ زندگی کی بھاگ دوڑ میں پیروں پہ آبلے پڑ چکے، نہ محبت ساتھ ہے اور نہ ہی اپنے سگے ایک دوست مل گیا ہے بس یوشا، پر میں اس کو ٹیومر کے بارے میں کیسے بتاؤں؟ مجھے گھر سے باہر قدم رکھنے نہیں دے گا، میں اپنے خوابوں کو میں رکاوٹ نہیں آنے دوں گی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا واقعی ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دل چاہتا ہے کوئی مجھے چھپا لے، میں رو بھی نہیں سکتی ہوں، میں کمزور نہیں ہوں۔ کاش موم ڈیڈ زندہ ہوتے، کاش۔ روتے ہوئے اس نے ہاتھ ہٹا کر ڈائری بند کر کے اندر رکھ دی اور خود میں سمٹ کر اپنی سسیوں پر قابو پانے لگی۔ یوشا اس وقت سب محسوس کر رہا تھا۔ اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اکثر کیوں بہکی باتیں کرتی تھی، بہت عجیب سی باتیں۔ وہ ہمیشہ اسے سرپھیری کہہ رہا تھا، اس کا بچپن جان کر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی ڈسٹرب رہی تھی، اس لیے اول فول اکثر بول دیا کرتی تھی۔ وہ اکثر ہی کہتا تھا کہ آپ کچھ بھی بولتی ہیں، شاید وہ دل کی بات زبان پر لے آتی تھی یا چاہتی تھی کہ کوئی ہو جو اسے خوف سے نکال کر لے آئے، پر وہ کسی پر اعتماد بھی کبھی نہیں کر پائی جو اپنا حال بیان کرے۔ آہستہ آہستہ یوشا کی محبت سے وہ واقف ہو رہی تھی، پر یوشا کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے شہریار سے محبت کی تھی اور اس کے بعد محبت لفظ ڈکشنری سے مٹا دیا، پر جب وہ خود پر قابو نہیں کر پاتی تھی، کبھی بیماریاں، موت کے خوف سے، یا کبھی دادو اور بھائی، پوری فیملی کو یاد کر کے اس کا دل بھاری ہوتا تھا۔ وہ بے بسی کی دیوی اس وقت بکھر جاتی تھی، اور اس وقت یوشا ہی ہوتا تھا جو اسے توجہ دیتا، پیار دیتا تھا، پر وہ دل کو اب زنجیر سے باندھ چکی تھی۔ یوشا کے پاس ہونے سے وہ خود محفوظ تصور کرتی تھی، وہ ہمیشہ اسے اپنی چھاؤں فراہم کرتا تھا۔ اگر وہ اس کے سامنے کبھی رو جاتی تھی تو ہر طرح سے اسے امید کا آسمان دکھا کر زندگی میں لے آتا، پر یوشا کی غیر موجودگی میں اس وقت وہ کبھی ڈائری لکھ لیا کرتی تھی۔ ٹیومر کے دوران بڑھتی ساری تکلیفوں کی شدت کا اظہار اس نے ڈائری میں کیا تھا، پورے سال کا ذکر، پھر یہ علیحدگی کا قصہ بھی بیان کیا۔ کیا میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی ہوں؟ مجھے اس کا دل توڑنے سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں چاہتی وہ مجھ سے محبت کرے، نہ میری عادت اسے لگ جائے۔ میں اس سے اجتناب بھی برتتی ہوں، پر وہ ہر چیز نظر انداز کے محبت سے میری طرف قدم بڑھانے لگا ہے۔ مجھے پتہ ہے محبت میں دل ٹوٹنے کی عزت کیسی ہوتی ہے، میں نہیں چاہتی وہ بھی ایسا کچھ محسوس کرے۔ میں اسے چھوڑ دوں گی اور مجھے خود غرض اور مطلبی سمجھے گا، غصے میں آ کر طلاق دے دے گا۔ ایک اچھا آدمی میری جیسی بیوی کا قابل ہے بھی نہیں، وہ صرف محبت کرنا جانتا ہے۔ میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اکیلے رہ سکتی ہوں۔ ہاں، میں اکیلے رہ لوں گی، پر مجھے افسوس رہے گا یوشا جیسے دوست کھونے کا۔ وہ میرے ہر درد پر مرہم رکھتا ہے۔ اب شاید میرے پاس کوئی نہیں ہوگا جو گلے لگا کر تسلی دیا کرے گا۔ اور صفحے کے اختتام پر کاغذ پر جرس ہوئے آنسو کے دھبے واضح تھے۔ آج اسے میری حقیقت معلوم ہو گئی، اس کے باوجود وہ مجھے طلاق دینے پر آمادہ نہیں۔ وہ ہر بار مجھے موقع دیتا ہے، اسے معلوم ہے میں کتنی بری ہوں، اس کا استعمال کرتی آئی اور اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ پر ڈائری: ایک سچ میں تمہیں بتاؤں، وہ بہت اچھا ہے، اسے کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ میں نے اس کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا،
وہ پل میں نے جیے ہیں، اس نے زندگی کو خوبصورت بنا دیا، وہ میرے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب تم سوچو گی کہ جب میں ساری حقیقت سے واقف ہوں تو پھر کیوں اسے چھوڑنا چاہتی ہوں؟ کیونکہ میں اب اس کے قابل ہو گئی ہوں، میں اب اس قابل ہو گئی ہوں کہ خود کا بوجھ اٹھا سکوں۔ مجھے اب کسی دوسرے مرد کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو مجھے اب اس کی پہلے بھی نہیں تھی۔ اس نے میری جان بچا کر مجھ سے شادی کر کے ایک احسان کیا، دوسرا احسان میں نے اس پر کر دیا کہ اسے اس جھونپڑی سے نکال لے آئی، حساب برابر۔ اگر میں مر گئی تو چاہتی ہوں مرنے سے پہلے خواب پورا ہوتے دیکھ لوں۔ کاش میں اپنے گھر والوں کو بتا سکتی کہ مجھے ان سے کتنی محبت تھی، اور کاش میں اس قلب گئی ہی نہ ہوتی، کاش یوشا سے میرا نکاح نہ ہوتا، کاش یوشا سے محبت ہو جاتی، شاید پھر میں فیصلہ بدل لیتی، میں ان سب سے دور چلی جاؤں گی، میرا منحوس سایہ بھی کسی پر نہیں رہے گا۔ صفحے پہ جگہ جگہ آنسو کے قطروں کے سوکھے نشان تھے۔ اس نے یقیناً یہ آخری بار ڈائری لکھی تھی۔ تکلیف کی شدت سے تڑپتے ہوئے سب پڑھنے کے بعد یوشا کو اپنا آپ بوجھ طرح محسوس ہوا۔ وہ کتنے عرصے سے ذہنی اذیت کا شکار تھی، جب ہی الٹی سیدھے فیصلے لے رہی تھی۔ ڈائری بند کر کے اس نے ایک طرف رکھ دی اور لمبی سانس بھرنے لگا، نگاہ دروازے پر ٹکی تھی۔ ذہن معاف ہو چکا تھا، اس کا دل کر رہا تھا ہر شے کو آگ لگا دے۔ اگر یوشا تکلیف سے گزر رہا تھا تو وہ بھی اتنی تکلیف سے گزری تھی۔ وہ اپنے دل کو نہیں سن رہی تھی، دماغی خیالات اس کے جذبات پر غالب آ گئے تھے۔ خواب پورا کرنے کا جنون، اور اسی جنون کی خاطر وہ زندگی اور موت کے درمیان بستر مرگ پر پڑی تھی۔ اس کا ماضی ہی اذیتیں اس کا حال نگل رہی تھی۔ اس جنون نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ یوشا کے کسے ہوئے جبڑے، بھیجے ہوئے لب اور آنکھوں سے تپش نکل رہی تھی، غصہ، درد، تکلیف، ان سب پہ قابو پانے کے لیے وہ بایاں پیر کا پنجہ تیز تیز زمین پر ہلا رہا تھا۔ آنکھیں موندی، گہری سانس اندر اتاری، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ مائدہ دروازہ کھلتی ہوئی اندر آئی۔ یوشا نے اس کے پیروں کی طرف ہی دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں پھیلی چیزیں دیکھ کر اندر بڑھی۔ یوشا کے چہرے کے تاثرات عذابناک تھے۔ یوشا یار، خود کو ہلکان مت کرو، تقدیر میں یہی لکھا تھا، میں کھانا یہیں لا رہی ہوں، کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کر لینا۔ اس نے بیڈ پر پڑی رپورٹس اٹھاتے ہوئے کہا، سمٹی ہوئی بویں سمیٹ اس نے دوائیں دیکھی، افسوس سے سر جھٹکا، نگاہ ڈائری پر پڑی۔ یوشا نے اس کے چہرے کے سوالیہ تاثرات دیکھ کر ڈائری اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ للک ڈائری لکھ رہی تھی۔ وہ چونکی، خود پہ گزرے ستم کے انہوں نے رقم کر رکھے ہیں، ہر تکلیف سے گزرتے لمحے کی آپ بیتی، اور یہ پڑھنے کے بعد میری سمجھ نہیں آ رہا کہ ان پہ غصہ کروں یا ترس کھاؤں۔ تم صحیح کہتی تھی، وہ بظاہر نارمل لگتی ہیں، پر اندر کچھ ہے جو انہیں ڈستا ہے، اور وہ ان کا بچپن ہی ہے۔ پڑھو یہ تم، تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو اس ظالم عورت نے ایک یتیم بچی پر کیسے ظلم کیا، اس بچی کی معصومیت ختم کر دی، ذہنی طور پر اذیت دی، ہر ممکن کوشش کی ٹارچر کرنے کی، اور اب وہی بچی بڑے ہو کر دوسروں کو اذیت دیتی پھر رہی ہے۔ سرخ آنکھوں کو مسل کر اس نے ڈائری کے صفحات کھول کر مائدہ کے دکھائے۔ مائدہ نے ڈائری بند کر دی۔ میں نہیں پڑھ سکتی یہ، اب تم اس کا ہر راز جان گئے ہو، وہ نارمل نہیں تھی، اسے معاف کر دینا، اسے سزا برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہمیں نہیں پتہ وہ ہوش میں آنے کے بعد کیسا ری ایکٹ کرے گی، جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ اپنے پیروں پر چلنے پھرنے کی قوت کھو چکی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ وہ آنکھوں میں آتی نمی کو صاف کر کے بولی، نہیں، میں سب بھول سکتا ہوں سوائے اس بات کے، ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ اپنے خواب پورے کرنا ضروری تھا، اپنے گھر والوں کو نیچا دکھانا تھا۔ اس کہانی میں للک نہیں تھی، ان کے خواب اور تکلیفیں تھی، یوشا تھا، پر یوشا کے لیے جذبات نہیں تھے۔ دکھ کے ساتھ آنکھیں رگڑتا وہ کھڑا ہوا اور کمرے سے بالکنی میں داخل ہو گیا۔ مائدہ کچھ پل اس کی پشت تکتی رہی، پھر سر جھٹک کر پلٹ گئی۔ خاندانی پیچھے پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ 1.5 سال بعد بھی اپنی علیحدگی کے فیصلے پر بضد تھی۔ اس رشتے پر غور و فکر بھی تو کیا جا سکتا تھا نا، پر اس کے نزدیک یہ سب معنی رکھتا ہی نہیں تھا۔ یوشا سے اسے ہمدردی تو تھی، پر وہ کبھی اسے شوہر کے روپ میں قبول کر ہی نہیں پائی۔ اس نے نظریہ بدلنے تک کی کوشش نہیں کی، بس زندگی میں کامیابی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی بیماری کے باعث بھی اس نے فیصلے پر غور نہیں کیا۔ للی کے ذہن میں اگر کوئی بات سما جاتی تو اس بات سے پیچھے ہٹنا ناممکن تھا، پر اب اس سب میں وہ یوشا کے ساتھ خود کو بھی اذیت دے گئی تھی۔ اگلے دن کی صبح 11 بجے وہ ڈاکٹر سے للی کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے کوریڈور میں آ گیا۔ سامنے سے تابندہ بیگم میکال کے ساتھ آئی ہوئی نظر آئی۔ فون کال ریسیو کرتے ہی میکال واپس پلٹ گیا تھا۔ یوشا نے چپتی نگاہ پھیر کر ہاتھ میں موجود ڈائری کو دیکھا، سفید جینس پر آسمانی ہاف سلیو شرٹ پہن رکھی تھی، چہرہ بجھا بجھا، آنکھیں نیند کی کمی کا شکار اور جبڑے تنے ہوئے تھے۔ تابندہ اسے قریب آئی تو اس نے سلام پیش کر دیا، البتہ وہ ان سے نظریں نہیں ملا پایا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ کہا، کچھ بتایا، تب کب تک للک ہوش میں آئی؟ وہ متفکر سی، سفید غرارے اور کاٹن کی پستئی رنگ کی قمیض میں ملبوس تھی، سفید چندری سے گلا اور سر دونوں ڈھک رکھا تھا۔ یوشا نے ان کا سوال سن کر ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، کوئی خاص امید نہیں دلائی ہے۔ دادی کے بیٹھنے کے بعد گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے خود بھی بیٹھ گیا، میاں اس کو ٹیومر کے بارے میں تمہیں کیسے
سے پتہ نہیں چلا، شکوہ نہیں تھا، بے بسی سے سوال کیا تھا، ایسے ہی جیسے انہوں نے کبھی آپ کو خاص غیر میکال صاحب کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ بچپن سے لے کر کتنی ذہنی اذیت کا شکار رہ چکی ہیں۔ بس ان کی زبان درازی اور بد کلامی سے سب کو یاد ہے، پر اس حال میں ان کو لایا کون تھا؟ کبھی کسی نے اس سے تو سوال نہیں کیا۔ آپ بھی تو اپنی پوتی کے بارے میں کئی معاملات میں بے خبر رہی ہیں۔ وہ کمرے میں بند رہا کرتی تھی کیونکہ اب ایک فری لانسر کی زندگی جی رہی تھی، نہ ہی کسی غیر سے 24 گھنٹے فون پر لگی رہتی تھی۔ پر اس دن کسی نے ان کی سنی، ان پر الزام لگاتے گئے اور وہ کہتی رہی ایسا نہیں، ان کو معلوم تھا کوئی ان کی سنے گا نہیں، سن لیا تو یقین نہیں کرے گا، یقین کر لیا تو الٹا ان کو ہی خاموش رہنے کو کہا جائے گا۔ یہی وجہ تھی وہ جو اپنے معاملات خود تک رکھتی تھی۔ میں نے 1.5-2 سال میں اتنا جانا ہے کہ وہ ترس کھانے کو اپنے لیے بہت بری چیز سمجھتی تھی۔ کوئی ان پر ترس نہ کھائے، کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ وہ ہمیشہ سے ہی خود کو فائنینشلی مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ کیا ان کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ جو یہ خواب ان کا جنون بن گیا تھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ان پر ترس نہیں آتا، وقت نے انہیں بہت ہوشیار کر دیا ہے۔ وہ راستہ بنانا جانتی، پر چاہے اس طرح کسی کا دل ہی کیوں نہ ٹوٹے۔ گھٹنوں پر جھکے، گھونیاں گھٹنوں پر جمائے، ڈائری پر نگاہیں مرکوز کی، اس نے کہا۔ تابندہ کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ تمہارے ساتھ بھی اس نے کچھ کیا ہے کیا؟ اس کا دل توڑنے والی بات کو تابندہ نے جاری کیا۔ سب کچھ۔ حادثے سے پہلے انہوں نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر لیا تھا۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ تابندہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کوریڈور میں خون جما دینے والی ہوا چلی۔ پر وہ تو تمہارے ساتھ خوش تھی۔ اس نے جو چاہا اسے مل گیا تھا، پھر اس لیے تو کہا کہ جو چاہا وہ مل گیا۔ اب یوشا کی بھلا کیا ضرورت؟ وہ بات کی گہرائی میں نہیں گیا۔ اس کے اس جملے سے ہی تابندہ نے کہانی اخذ کر لی۔ اتنا تو وہ اپنی پوتی کو جانتی ہی تھی۔ افسوس سے سر جھکا لیا۔ للنگ میری بچی کیوں اپنی خوشیوں کی قاتل بن گئی ہو؟ آئی سی یو کے دروازے کے دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ یہ ڈائری آپ کو پڑھنی چاہیے، خاص کر میکال صاحب کو۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، ڈائری تابندہ کی جانب بڑھائی۔ انہوں نے لیتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کی بہو کی ہی ڈائری ہے، اسے میں وہ باتیں لکھی ہیں جو کسی کے علم میں نہیں، اور اس میں لیلیک نے بھی اپنی کہانی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے شادی کے بعد جو انہوں نے لکھا وہ سارے صفحات اس میں سے نکال کر الگ کر لیے ہیں۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کی باتیں کوئی پڑھے، پر اس سے پہلے کہ کی چیز آپ کے علم میں ہونی چاہیے تو وہ رہنے ہی دی۔ وہ سنبھل کر بولا۔ بالوں میں انگلیاں چلاتا تابندہ نے بند ڈائری پر ہاتھ پھیرا اور وہ گود میں ہی رکھ دی۔ صفحے تو تم نکال چکے ہو، پر خود بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ اس عرصے کیسے رہی۔ انہوں نے اپنائیت سے بھرپور انداز میں اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یوشا نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ یاد کرتی تھی آپ کو، میکال صاحب کو اور علی کو۔ ٹیومر کا پتہ چلنے کے بعد سے بہت تکلیف میں تھی۔ ویسے تو زیادہ بیمار نہیں ہوتی تھی، بس سر کی تکلیف کا شکار جیسے سر درد بتا کر ہمیں تسلی دیا کرتی تھی۔ ان کے آنے سے میں خوش ہوا ہوں، پر میڈم کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ ایک اچھی اداکارہ ہے۔ زخمی آنکھوں سے وہ مسکرایا۔ محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے انہوں نے سوال کیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی ساکت پتلیوں سے ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ہنستے ہوئے سر جھکا کر گردن سیدھی کر لی۔ تابندہ اس کی حالت کو دیکھتی رہی۔ کیا وہ مجھ سے ناراض تھی؟ لہجے میں تکلیف رونما ہوئی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ انہیں بس شکوہ تھا کہ وہ مجھے بھی ہے کہ اس وقت آپ نے اسٹینڈ کیوں نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، للنگ نے شہریار سے دوستی کر رکھی تھی، پر اولاد اگر غلط راستے پر چل پڑے تو والدین یا بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ ان سے لا تعلق ہو جانے یا ان کی اصلاح کرنا۔ لا تعلق ایسی ہوئی کہ پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، بس یہی غم تھا جو ان کو اکثر دکھی کر دیتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب میکال صاحب اور سنہر کی شادی کی خبر ملی، ایک جنون کے سر پر سوار تھا۔ گھر والوں کو اپنا نام بنا کر دکھاؤں گی اور ان کے بغیر بھی وہ اپنے خواب پورے کر سکتی ہے، اور جنون کی انتہا یہاں ہوئی ہے۔ اس نے آئی سی یو کی طرف انگلی اٹھائی۔ یوشا کے لہجے سے تابندہ بیگم شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ تبھی کوریڈور میں قدموں کی چاپ پیدا ہوئی۔ مظہر صاحب کو ہاتھ میں گلدستہ لے آتے دیکھ کر یوشا چہرے پر ہاتھ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ وہ قریب آیا اور یوشا سے بغل گیر ہوئے پیچھے ہٹ کر اسے کندھا تھپکا۔ تابندہ بیگم سے مل کر وہ وہیں بیٹھ گئے۔ حادثے کے بابت ہی دریافت کرنے لگے۔ یوشا 10-15 منٹ وہاں بیٹھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کوریڈور سے نکلتے وقت میکال سے پھر سامنا ہوا۔ بے تاثر سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ مظہر کے چلے جانے کے بعد تابندہ نے ڈائری میکال کی جانب بڑھائی تھی۔ تمہاری ماں اور بہن کی ڈائری سمجھ لو، وہ بھاری دل سے بولی۔ میکال کا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ لاپرواہی سے اس نے ڈائری نیچے رکھ دی۔ تمہیں یہ پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی۔ میکال حیرت سے دیکھتا رہا۔ دادی کے سر پر سر اس بات میں ہلا کر ڈائری تھام لی۔ میں پڑھ لوں گا، ابھی گھر چلیں، یہاں بیٹھنا بے مطلب ہے۔ تمہیں اپنی بہن کی پرواہ ہے؟ اٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ میکال نے چونک کر انہیں دیکھا۔ دادو کیسا سوال کر رہی ہوں؟ میری بہن ہے وہ۔ یعنی معاف کر چکے ہو؟ بہن تو وہ پہلے بھی تھی۔ جانچی نگاہ سے اس کا چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھے گئے۔
غلط کیا میں نے، میں شرمندہ ہوں جب اس کی جان پر آئی ہے تو مجھے تکلیف کا اندازہ ہو رہا ہے۔ میاں جان تو تم بھی اس کی لینے لگے تھے۔ کوریڈور سے نکلتے ہوئے دونوں کی گفتگو جاری تھی۔ تابندہ کا ہاتھ تھام کر وہ ساتھ چل رہا تھا۔ میں غصے میں پر آپ یوں مجھے شرمندہ تو نہ کریں، ندامت چہرے پر عیاں ہوئی۔ میری کیا مجال جو تمہیں شرمندہ کروں، میرے لیے تو خود شرمندگی کا مقام ہے کہ اپنی بچی کو آگ میں جھونک دیا۔ ہم سے بہتر یوشا نکلا جس نے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہم نے بھلا اس کی تکلیفوں و طعنوں کے سوا دیا کیا؟ میرے محمود کا پھول تھی وہ، اس کو پتھر دل اور بے حس بنا دیا بس۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھی۔ میکال نے لب سل گئے تھے، ماضی کے منظر اس کی آنکھوں میں گرد گھومنے لگے۔ خود پر ضبط کی خاموشی کے ساتھ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ تابندہ بیگم کو گھر چھوڑنے کے بعد آفس کے لیے روانہ ہوا۔ ڈرائیور آگے بیٹھا ڈرائیونگ میں مصروف تھا اور پچھلی سیٹ پر میکال اپنی دہنی کونی دروازے کی کھڑکی پر جمائے گہری سوچ میں گم تھا۔ کسی خیال کے تحت اس نے ڈائری کھول کر ہاتھ میں اٹھا لی۔ دھوپ کی کرنیں شیشے پر گزر کر ڈائری کے صفحات روشن کر گئی تھی۔ درمیان میں گاڑی ٹریفک کی بھی نظر ہوئی۔ اس دوران وہ ڈائری ہی پڑھتا رہا۔ گھر سے آفس تک کا سفر طویل ہوا۔ اس کا ماتھا بھیگنے لگا۔ اگلے ہر صفحہ پلٹنے کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے، اور پھر جب اس نے لیلی کی کہانی پڑھی، دل کی دھڑکنیں بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگی، دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں، گردن سے شریانیں تن آئیں۔ کاغذ پر جذب آنسو گواہ آنسو پر اس نے نم آنکھوں سے انگوٹھا پھیرا، سانس کھینچ کر بڑے بگڑے تنفس کو سنبھال کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ ڈرائیور نے گاڑی آفس کی پارکنگ میں لگا دی اور نیچے اتر کر میکال کی جانب جھکا۔ وہ گاڑی سے اترا نہیں، غائب دماغی سے ڈرائیور کو دیکھتا رہا۔ صاحب، ڈرائیور نے پکارا۔ میکال نے چونک کر سر جھٹکا اور کرتا شلوار سے پر پہنا سیاہ کوٹ درست کرتے ہوئے باہر نکلا۔ باقی کی ڈائری اس نے اپنے آفس روم میں بیٹھ کر پڑھی تھی۔ وہ کافی نئی باتوں سے گوشگزار ہوا تھا۔ کافی باتیں میکال کے علم میں نہیں تھی، خاص کر جیسے پھوپھو لیلی کو مارتی تھی اور ذہنی ٹارچر دیا کرتی تھی، اور مزید اب وہ پھوپھو کے بارے میں اپنی ماں کے خیالات بھی جان گیا تھا، جس پھوپھو پہ اسے اندھا اعتبار تھا۔ حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ شدید حیرت و غصے کا شکار تھا۔ اس کی بہن کے ساتھ کس طرح انہوں نے سلوک رکھا تھا، سوچ کر اس کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ ڈائری پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چھوٹی للی کو اس سے مخاطب تھی، روتے ہوئے جیسے شکایت لگائی ہو۔ بچپن میں تو کبھی اس نے آ کر نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا، پر ڈائری میں وجہ کی بھی موجود تھی۔ پھوپھو کی ڈرا کر رکھنے کی وجہ سے وہ خاموش رہا کرتی تھی، اور پھر بڑے ہو کر اس نے خود سے بنانا نہیں چاہا۔ کوئی لڑکیاں کر لیتا، پھوپھو کو اسے گھر سے نکال دیا جاتا، اور اس وقت برا وقت تو گزر ہی گیا، اب کیا فائدہ۔ آج کے پورے دن کا شیڈول بگڑا تھا، تمام میٹنگز اس نے کینسل کر دی۔ پورا ہی دن ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بچپن سے لے کر اب تک کی یادوں میں گزرا۔ غم، غصہ، ندامت، دکھ، کیا کچھ نہیں تھا۔ رات کے 8 بجے قریب وہ کمرے سے نکلا تو سیدھا گھر جانے کا ہی ارادہ تھا۔ دن بھر میں سنہر کی طرف سے آئی مس کال اور میسیجز کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کوٹ دائیں بازو پر ڈالے، بائیں ہاتھ میں ڈائری رکھے وہ گھر میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے دادی کے کمرے کی طرف کا رخ کیا۔ ڈائری کی اس کے سونپ کر بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ تابندہ بیگم کو اس کے تیور بدلے لگے تھے۔ وہ کچھ سمجھنے لگی، یہ سمجھتی کسی طوفان کی آمد کی نوید سنائی دے رہی تھی۔ لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے کمرے کی سمت بڑا دروازہ کھلا تھا۔ لاک پر ہاتھ رکھ کر اس نے زور لگا کر اندر بڑھنا چاہا، پھر ٹھہر گیا۔ وہ وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، ان کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑنے لگی۔ صبح تیار رہنا، للت کی تعزیت کے لیے جانا ہے۔ صبور سنہر سے مخاطب ہوئی، امی وہ ابھی زندہ ہے؟ آنکھیں بڑی کیے کہا، اور استری ہوئی کپڑے ہینگر میں ڈال کر الماری میں ٹانگنے لگی۔ صبور نے برا سا منہ بنا کر پیش کیا، مر جاتی تو جان چھوٹ جاتی، اتنی مشکل سے اسے گھر سے نکالا تھا اور میکال کے دل سے۔ اب دیکھو بھائی کی محبت بہن کے لیے جاگ پڑی، منوس جان بخشتی ہی نہیں ہے، وہ نہوا سے کہہ رہی تھی۔ سنہر کی آنکھیں چڑھا کے اپنا کام جاری رکھا، ویسے میں نے تمہیں ایک کام کا کہا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ہاتھ پہ پکڑی تسبیح کا ایک گندانہ گراتے ہوئے کہا، امی خدا کا خوف کریں، کیوں میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کے اصرار پر میں نے پہلے بھی ایک میکال کی آفس کی فائل آپ کو تھما دی تھی، وہ نام بیچاری ملازمت پر لگا دیا تھا۔ آپ کیا زینیہ بی بی کو نکلوائیں گی؟ ہاں تو اس ملازمہ کو میں نے کہیں اور کام دلوا دیا ہے، زیادہ دریا دل بننے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ تیزی سے اس کی بات مکمل کرتے ہی کاٹدار لہجے میں بولی، آپ نے کہا تھا آخری بار تھا وہ، اس کے بعد میں نے آپ کی جان چھوڑ دے گا، میں مزید میکال کو دھوکہ نہیں دوں گی، کوئی یو ایس بھی نہیں ملنے والی۔ تو گولی باہر کھڑے میکال کے جبڑے تن گئے۔ پھر وہ ہمارا ساتھ میکال کے سامنے کھول دے گا۔ امی جو کیا آپ نے کیا تھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا ایم این اے کے بیٹے اور اس کے دوست کے بارے میں۔ آپ نے لیلے کو پریشان کرنا اس کے لب بھیجا تھا، وہ سارا محض آپ نے کریٹ کیا، ایم این اے کو میکال کیا دشمن بنایا، اور کبھی کسی چیز سے فائل چوری کی للک پر نام لگایا تو کبھی ملازمت پر۔ ایم این اے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے استعمال کر رہا ہے، لکھوا لیں، آپ کو ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ غصے سے پٹ پڑی، اب جان بچانے کے لیے اس کی بات ماننی تو پڑے گی۔
میں دوبارہ آپ کو میکال کے آفس کی کوئی فائل یا USB نہیں ڈھونڈ کے دے سکتی کہ نقصان میرے شوہر کا ہوتا ہے، اور پچھلی بار بھی پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اگر ان کو معلوم ہوا میں نے چوری کی تھی تو سوچے کیا قیامت برپا ہوگی۔ ہینگر الماری میں ڈال کر ساری توجہ ان کی جانب مبذول کر گئی۔ مرحبی سے کہا کیا کرتی ہوں میں نے منہ سے لیک سے بھی تو جان چھڑانی تھی، حلق کو آ رہی تھی، وہ تمہاری شادی میکال سے کبھی نہیں ہونے دیتی، اس لیے یہ سب کرنا پڑا۔ انہوں نے بے بسی سے کہا۔ سنہر نے گہری سانس بھری۔ ساری حقیقت سننے اور جاننے کے بعد میکال کی بس ہو گئی۔ اشتعال کا پارا اٹھا، دروازہ کھلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ دونوں ماں بیٹیوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ثبور جگہ سے کھڑی ہو کے سنہر کے ہاتھوں سے ہینگر چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ وہ سانس روکے خوفزدہ سی اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، انصاف وہی کرے گا۔ سانپ میرے گھر میں موجود تھا اور میں باہر والوں کو الزام دیتا رہا۔ وہ کوٹ اور ڈائری بیڈ سے اچھال کر دھاڑتے ہوئے سنہر کی طرف بڑھا، جس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میکال۔ اس نے وضاحت پیش کرنے کی صحیح کی تو میکال نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ ثبور فوراً پاس آئی۔ غلط فہمی تو اب ختم ہوئی ہے تم ماں بیٹی کی، جو میری بہن کے ساتھ کیا۔ کیا تم لوگوں نے خدا کا خوف محسوس نہیں کیا؟ جھٹکے سے اس نے سنہر کا منہ چھوڑا اور وہ پیچھے لڑکھڑائی۔ پھپھو نے بولنے کی کوشش کی، کیا بگڑا؟ تم میری معصوم بہن کے آپ کو ایک چھوٹی بچی سے آپ کو کیا خطرہ تھا پھپھو؟ اس کا سارا بچپن تباہ کر کے اسے اس حال تک پہنچانے والی بھی آپ ہیں۔ وہ ان کی جانب پلٹا اور شکستہ لہجے میں مخاطب ہوا، کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی۔ اپنی ماں کی ڈائری پڑھی ہے میں نے، تمیرت سے آپ کی نظر سے ختم ہو گئی تھی اور آپ ساری زندگی روتی رہی کہ میری دوست للت کو للک کھا گئی۔ وہ آواز بلند سے دھاڑا۔ گھر کے باقی ملازمین بھی دروازے کے پاس جمع ہونے لگے۔ تابندہ دروازے کے بیگم چیخ و پکار سن کر فوراً ادھر پہنچی۔ چچی اور علی بھی بھاگے چلے آئے۔ میکال کیا کر رہے ہو؟ آج پھر تابندہ نے غصے سے بھیپرے میکال کو دیکھا۔ وہ وہیں 1.5-2 سال پہلے للیک والا واقعہ یاد آیا میکال اور میکال کی سوپڑ غیرت والا واقعہ، اور آج بھی اس کی غیرت جاگ گئی تھی۔ دادوں نے ان دونوں عورتوں کو ایک سیکنڈ اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ غصے پہ قابو پا کر اس نے بگڑے تنفس سے کہا۔ سنہر روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ میکال میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب امی کی پلاننگ تھی للی کو گھر سے نکالنے کے لیے۔ وہ روتے ہوئے چیخی۔ وہ سچائی سن کر دادی اور چچی نے حیرت سے ثبور کو دیکھا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی ایک بار بھی تم نے مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی؟ اسے بالوں سے پکڑ کے اس کا محترم چہرہ اپنے سامنے کیا۔ میکال اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، چھوڑو اسے۔ تابندہ نے روکا۔ دادو اس دن میری بہن بھی اسی طرح کہتی رہی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا، میں نے سب پہ یقین کر لیا سوائے اس کے۔ آپ کو پتہ ہے کمپنی کے نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ یہی آپ کی بیٹی اور نواسی صاحبہ سنہر صاحبہ، جنہوں نے پچھلے ایک پروجیکٹ کی فائل M&A تک پہنچا دی تھی۔ غدار گھر میں ہی موجود تھا۔ تابندہ کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ سے بتانے لگا۔ تابندہ بیگم نے سر پکڑا تھا۔ چچی نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا، علی کو اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ نو مام، امی نے مجبور کیا تھا، میں نے صرف اپنا رشتہ بچانے کے لیے کیا، مجھے خود سے دور مت کریں پلیز۔ روتے ہوئے نہیں میکال نے اس کے بال آزاد کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ دور رہو۔ وہ غضب تیور لیے اسے دیکھ کر بولا۔ سنہر نے بات دہرائی۔ میکال کا بھاری ہاتھ ہوا میں اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بیڈ پر گری، پھٹی کی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لمحے للی کی یاد آئی تھی، جس نے اس دن میکال سے اتنی مار کھائی تھی۔ سب جھوٹ تم دونوں عورتوں نے جتنی زیادتیاں میری بہن کے ساتھ کی ہیں، میں ایک سیکنڈ بھی مزید تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھا کر گھسیٹتے تابندہ بیگم فوراً آگے بڑھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پاگل مت ہو، ماں ہے تمہارے ہونے والے بچے کی، غصے میں اسے نقصان مت پہنچا دینا۔ سنہر کو آزاد کروا کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ علی دروازے کے پاس کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ دادو، ان دنوں للک باجی کی وجہ سے بھی آپ کو للک باجی کو بھی آپ کی ضرورت تھی، آپ نے تو اس طرح ان کو نہیں بچایا۔ علی سے چپ نہ رہ گیا۔ اپنی معصومیت وہ بات کہہ گیا، بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ چچی نے آنکھیں دکھا کر اسے کمرے سے نکالا، پر تابندہ کے دل پر بات لگی تھی۔ ہم سب اندھے ہو گئے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی خوشیوں کا میں نے قتل کر دیا، وہ غصے سے چلایا۔ ثبور کو سکتے کی کیفیت میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ہم سب للک کے مجرم ہیں، پر یہ عورت سب سے بڑی، اس کی گناہ گار ہے سب۔ اس نے ثبور کی جانب انگشت اٹھائی اور غصے میں لفظوں پر زور ڈال کر کہا۔ سنہر تابندہ کے بازو سے لگی رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ لبوں پر انہوں نے زبان پھیری۔ میکال استہزاء کا کفارہ ادا کر سکتی ہے مجھے میری بہن لا کر دے سکتی ہیں، بلکہ آپ تو چاہتی ہیں کہ کل کی مرتی وہ آج مر جائے۔ تعزیت کرنے جانے والی تھی نا آپ؟ ان کے الفاظ ہی اس نے لوٹائے۔ تابندہ نے دکھ سے سر نفی میں ہلایا۔
مجھے یہ دونوں عورتیں گھر میں نظر نہ آئے۔ تابندہ کی طرف دیکھ کر تحکم سے اس نے بازو باور کرایا اور کمرے سے نکل گیا۔ زرینہ بی بی صبور بیگم کو سامان پیک کرو۔ باہر کھڑے ملازمین میں زرینہ کو کہہ کر وہ واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے سب کے دل دھک دھک کرتے رہ گئے۔ نانو میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ روتی ہوئی اس سے گلے لگنے لگی۔ تابندہ نے اسے دور کر دیا۔ سنہر تم بھی سب کی ذمہ دار ہو، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہو، صحیح غلط کی تمہیں تمیز نہیں تھی کیا؟ یہ تمہاری ماں نے اتنی بریو واشنگ کی تھی کہ سب بھلا بیٹھی؟ مجھے بس میکال سے محبت تھی، وہ منوائی محبت میں آ کر تم نے اسی بے قصور کے ساتھ یہ سب ہونے دیا۔ وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ صبور تم مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا اور اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ میری نظر میں پر اس حد تک گر سکتی ہو یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں جی میں کیا کرتی؟ وہ لڑکی میری بیٹی کا گھر بسنے نہیں دینا چاہتی تھی، میرے بھائی کو کھا گئی۔ دیکھیں پھر میری بیٹی کی زندگی میں مرتے مرتے بھی زہر گھولنا نہیں بھولی۔ وہ غصے سے اسے سینے پر ہاتھ پیٹتی ہوئی بولی۔ تابندہ نے ملامتی نگاہ ان پر ڈالی۔ تمہیں اب بھی اپنے گناہوں کی بو محسوس نہیں ہو رہی؟ حد ہوتی ہے صبور، وہ یتیم بچی تھی، تمہارے بھائی کی اولاد محمود کی لاڈلی چاہیے تھی، پر تم نے ہمیشہ اس سے بغض اور حسد دل میں رکھا۔ میرا دماغ پھٹ جائے گا اس عمر میں اولاد کو صحیح غلط سمجھا رہی ہوں جب پوتے پوتیوں کی تربیت کا وقت ہے۔ نانو موم میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ میکال کو سمجھائے نا، سنہر نے سر اٹھا کر کہا۔ میرے اختیار میں اب کچھ نہیں، تمہارے شوہر نے نہ پہلے کبھی میری سنی اور نہ اب سنے گا۔ ہر ایک اب اپنے حصے کی سزا کاٹنے کا وقت آ گیا۔ وہ غصے سے کہہ کر چچی کو بھی باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے سنہر مسلسل روتے ہوئے چلا رہی تھی اور صبور بیگم کو للک کو ہی کوسنا جاری تھا۔ سنہر کو ندامت ہو رہی تھی، احساس ہو رہا تھا کہ اسے تکلیف سے للک گزر چکی ہے، گلٹ کا احساس اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ چار دیواری میں موجود وینٹیلیٹر پڑی مریضہ ارد گرد مشینوں میں اور ان کی گونج۔ آج ایک ہفتہ مکمل ہو چکا تھا پر وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ چتلٹے وجود پر سینے تک سفید چادر ڈھکی ہوئی تھی، گردن کالر کی وجہ سے اونچی کی ہوئی تھی، چادر میں ڈھکے دونوں پیروں سے پلاسٹر چڑھا تھا۔ بائیں ہاتھ کی کونی پر خراشیں تھی، پر دائیں والا جس کی ہڈی ٹوٹی تھی وہ مکمل سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اب اس کی آنکھیں بند آنکھوں میں ہلکی سی جنبش شروع ہوئی، جیسے وہ اس گہری نیند سے بیدار ہو رہی ہو۔ کمرے میں آنے والی نرس نے مشینوں کی سماعت سنی تھی اور جلد میں ڈاکٹرز کو بلایا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یوشا کی آواز اسے یاد تھی۔ پھر ایک قوت ایسی آئی کہ اسے اڑاتی ہوئی لے گئی۔ اسے اپنا وجود خون سے تر ہوتا ہوا اور جسم میں تکلیف پیروں کی جانب سے پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سر پر چوٹ کی باعث وہ غنودگی میں جاری تھی، سانس اکھڑنے لگا تھا۔ لوگ اسے قریب آئے تھے، پھر ایک مردہ شے کی طرح زمین پر گر چکی تھی۔ غرور کا پتلا آسمان سے جیسے زمین پر کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا، پر اسے ضرور پکار رہے تھے۔ اور پھر بند آنکھوں کے ساتھ اس نے یوشا کا لمس محسوس کیا۔ ذہن بند ہو رہا تھا، وہ پہلی بار اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ یوشا کا پکار پہ یہاں یوشا کیا مصیبت، ہاں یوشا کیا مصیبت ہے، اس طرح کہنا چاہتی تھی۔ وہ رو رہا تھا، اسے دلاسا دینا چاہتی تھی، وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہاتھ پیروں میں سے جیسے جان نکل چکی تھی، وہ حرکت کر ہی نہیں پائی۔ جسم میں درد کی شدت اور خوف سے اس کا گردن منڈلانے لگا، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، اس کی آواز سنائی دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہیں بس وہ یوشا کی آغوش میں ایک گہری دنیا میں چلی گئی جہاں صرف اندھیرا تھا اور بس اندھیرا ہی تھا۔ روشنی کا ننھا جگنو بھی ڈھونڈنے سے نہ ملے جہاں اسے واپس کبھی نہیں آیا جا سکے۔ وہ ایک ہفتے نیند کی جھولی سے سر رکھے سوتی رہی، جس چیز سے اسے بے خبر ایک دم لا تعلق ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن ذہن نے کام کرنے کی شروعات کی۔ گہرائی کھائی میں جیسے کسی نے مدد پہنچائی بھیجی ہو۔ ڈاکٹرز کی آوازوں کے شور اس کے کان میں پڑ رہا تھا، پھر وہ جسم میں کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اندھیرا اب بھی قائم تھا، سیاہی اور جسم میں کوئی لرزش نہ ہوئی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، وہ خوف کے اثر کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنا اندھیرا تھا کہ اسے سب کچھ فنا ہوتا محسوس ہو۔ دروازے کے باہر سے آتی آوازیں کانوں میں جا رہی تھیں، میکال بھائی کی آواز، دادوں کی صدا، نجف کی پکار، بہت سارا شور۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی پر جسم مفلوج محسوس ہوا، بند آنکھوں کو کھولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ زندگی ختم ہوتی محسوس ہونے لگی، جیسے وہ بہت دور جا رہی ہو، شہر میں اٹکتی آخری سانس، اور سب کچھ یہاں رہ جائے گا، وہ سب کچھ جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی۔ آج سب اس کے بچھڑے ہوئے اس کے پاس موجود تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی، اس کے سارے شکوے ختم ہو گئے تھے، اسے بس جاگنا تھا۔ وہ اندھیرے سے اسے ڈرا رہے تھے۔ جب تکلیف کی شدت بڑھی اور وہ نہ ختم ہونے والا اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا، تب پوری قوت کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ دل پر گویا پسلیاں توڑ کر باہر نکل کر آنے کو تھا۔ اسے دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ نیم غنودگی میں سوگواریت اپنے ارد گرد سارے رشتے داروں کو دیکھ رہی تھی۔ بوجھل آنکھوں سے ہی سب کے نزدیک کھڑے بھائی کو دیکھا جو ہر صورت اپنی بہن کی زندگی چاہتا تھا۔ اس کے دل پر کسی نے ہاتھ مارا تو یہ ایک حادثہ اس کی زندگی کے تمام اندھیروں کو روشن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بدلے اسے اپنے پیاروں کی
پیروں کی جان کھوئی تھی۔ ہم لوگوں کو اپنے رشتے تبھی کیوں یاد آتے ہیں جب اگلا موت کے منہ میں پڑا ہو یا پھر قبر میں اتار دیا گیا ہو۔ ہم پہلے ہی اپنے انا کو پیروں تلے کیوں نہیں رون دیتے؟ کسی کے بچھڑتے وقت ہی کیوں ہمیشہ ہمیں رشتوں کی نزاکت کا احساس ہوتا ہے؟ اسے لگ رہا تھا وہ قبر سے ہی نکل کر آئی ہے۔ اس کی سوچ اب تک اس اندھیرے سے اٹکی تھی جہاں سے گہری دنیاوی تمام رشتے ناتوں سے ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ بس اتنی سی انسان کی زندگی ہے اور اس میں بھی وہ سب سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ اور پھر اس اندھیرے میں بہت کچھ سیکھ آئی تھی اس کو۔ بس چلتا تو ایک ایک کو پکڑ کر بتاتی کہ اب بھی وقت ہے، ناراضگی ختم کرو اور اپنے بچھڑے ہوئے عزیز سے مل لو۔ بھائی کی طرف دیکھ دیکھ کر اسے آنکھیں واپس بند ہوتی ہوئی دعاؤں کا اثر ہے۔ اب پھر وہ اگلے 4 روز نماز فجر کے وقت مکمل ہوش میں آئی تھی اور حادثے سے پہلے ہونے والے واقعات اس کے ذہن پر قابض ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ ہر قسم کے اسٹریس سے خود کو اندازہ کہ سب کو الگ لگ رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تو چیخے گی، چلائے گی، روئے گی، پیٹے گی، پر اس کی آنکھیں خوش تھیں۔ مکمل ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے، وہ تو طلاق کی طلبگار تھی، یہی وجہ تھی نا کہ اپنے پیروں پر وہ کھڑی ہو گئی ہے اور یوشا کی ضرورت نہیں، اور اب بھی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس نے اب تسلیم کیا تھا کہ وہ مغرور نہیں ہوئی تھی۔ غرور کا اتنا بھیانک انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے، اسی سوچ سے وہ مخفوت تھی۔ اس کے خواب اسے کہاں لے آئے تھے؟ قصور کیا خوابوں کا تھا یا اس کی خود غرضی کا، یا پھر قسمت نے اسے اس طرح ایک برے عذاب سے بچا لیا تھا؟ عذاب چھوٹا ہو یا بڑا، تکلیف تو طے ہے۔ اب جو شرمندگی اور ندامت اسے اپنے سائے میں لے چکی تھی، کس طرح وہ عشاء کا سامنا کرے گی؟ اثر کے وقت سب اس کے پاس ہسپتال میں کمرے میں موجود تھے۔ تابندہ کے ساتھ چچی بھی موجود تھی۔ خان فیملی اور ان لوگوں کے درمیان ہی خیالات کا تبادلہ جاری تھا۔ گردن کی طرف سے بیڈ اونچا کیا ہوا تھا۔ وہ اس طرح ہجوم میں بس ایک شخص کی تلاش میں تھی۔ متلاشی نگاہیں بھٹک رہی تھیں۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے عشاء اندر داخل ہوا۔ ستی ہوئی آنکھیں، پیشانی پہ بکھرے بال، بے ساختہ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ پہلی بار للک کا سر شرمندگی سے جھکا تھا۔ وہ نظریں ملا نہیں سکی۔ ان نگاہوں میں ایسا طوفان سما تھا جس کا سامنا وہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ عشاء سامنے کاؤنٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں اور کون کون موجود تھا، لیکن دوبارہ نگاہیں اٹھا نہیں سکی۔ عجیب بے بسی تھی، دل بھر رہا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتی۔ وہ جو ذلت اسے محسوس ہو رہی تھی، کم از کم اس سے تو بچ جاتی۔ اسے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کے اونچے بول اس کے سامنے آ گئے تھے۔ دل مچل رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کڑے ضبط سے اس نے خود پر جبر کیا تھا، جب پھر بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اتنے دن بے ہوشی کے بعد اس کی آواز بالکل بند تھی، نہ ہی ہمت تھی۔ صبح سے اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ سب کی بس سن ہی رہی تھی۔ سب پیار نچھاور کر رہے تھے اور وہ رحم و ترحم والی نگاہیں اسے گڑھے میں ڈال رہی تھی۔ کسی نے ٹیومر کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا تھا، اور شدید حیرانی اسے تب ہوئی کہ معلوم ہوا کہ اس کا آپریشن ہوا ہے۔ اگر اسے آپریشن کا پہلے پتہ چل جاتا تو یقیناً وہ خوف سے مر جاتی۔ اس معاملے میں وہ اتنی بہادر نہیں تھی، ایک معصوم بچے کی طرح تھی۔ کمرہ گلدستوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہر ایک اس کے پاس آیا تھا سوائے عشاء کے۔ بس یہی بات اسے کھائے جا رہی تھی۔ مغرب کے وقت جب کمرہ خالی ہوا تو تابندہ اس کے نزدیک بینچ پر اس کے بائیں کینولا لگے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ للک ٹٹکی باندھے دروازے کو تک رہی تھی۔ تابندہ اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ عشاء ناکام لوٹتی نگاہوں سے اس نے دادی کو دیکھا اور بے حد دھیمی آواز میں کہا، ناراض ہے وہ مجھ سے؟ سانس کھینچ کر مدھم آواز میں استغفار کیا۔ تابندہ نے اس کا ہاتھ تھپکا، کوئی ناراض نہیں ہے، وہ ذرا مصروف ہے۔ انہوں نے اسے بہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ دادو، میں نے سب برباد کر دیا۔ میں اپنی ہی دشمن خود ہوں، کسی تیسرے دشمن کی ضرورت نہیں۔ ایک سانس میں بھپکتے ہوئے کہا۔ تابندہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرا بچہ، ایسا نہیں کہتے، فزیو تھراپی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قریب آ کر انہوں نے اس کے آنسو پوچھے۔ روتے ہوئے اسے لب سکڑ گئے تھے۔ میں نے اس سے طلاق مانگی تھی، میں کیسے اس کا سامنا کروں گی؟ میں بہت مغرور ہو گئی تھی دادو، مجھے لگتا تھا میں اکیلے رہ سکتی ہوں بغیر کسی سہارے کے۔ میں نے یوشا کو لمبے عرصے تک سہارا بنا کے استعمال کیا۔ میں نے ٹیومر والی بات چھپائی، مجھے پتا ہے وہ اس بات پہ بہت خفا ہوگا۔ وہ مجھے ہر بات بتاتا تھا اور میں باتیں چھپاتی تھی۔ میں نہ اچھی بیوی تھی، نہ اچھی دوست بن سکی۔ میں نے اس رشتے کو کبھی نہیں اپنایا، یوشا کی محبت کو ہمیشہ پیروں تلے کچلا۔ دادو رو نہیں، طبیعت خراب ہوگی، اس کا دل سوکھ کر سوا ہوا۔ دادو، میں بہت بری ہوں، میں ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتی آئی ہوں۔ اس نے میری زندگی برباد کی، اس کی وجہ سے یہ ہوا وہ ہوا، پر نہیں، ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھی تھی، میں نے ہمیشہ غلط جانب ٹرن لیا اور پھر واپس خود کو درست کرنے کی کوشش کی بھی نہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کرتی چلی گئی۔ پچھلی بار تو پھپھو پہ الزام لگایا تھا، اس بار کسی غلطی سے الزام دوں گی۔ مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نے ایک اچھے انسان کا دل دکھایا ہے، پھر سزا تو اسے ہی ملنی ہے نا۔ اس نے اپنے پیروں کی
جانب دیکھا. کاش میں اتنی خودغرض نہ ہوتی تو مجھے یہ شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی. تابندہ نے جھک کر اسے خود سے لگایا تھا. اس کی آغوش میں کافی دیر تک روتی رہی. کچھ دیر بعد میکال مغرب کی نماز ادا کر کے آ گیا. اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کے سر کو چومنے کے بعد کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا. سب لوگ ایسے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ہر کوئی بس اسے خوش رکھنے کی اپنی جانب سے کوشش کر رہا تھا. معاف کر دیا اپنے بھائی کو. میکال نے ہتھیلی اس کے بیڈ پر جمایا. اس پر جھک کر دامن سے پوچھا. للک نے سر ہلایا. میکال نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چوما. میں نے بہت زیادتی کی تھی تمہارے ساتھ بھائی. پلیز مجھے کچھ نہیں سننا. ماضی کو ریت کر تکلیف نہ دے. مجھے آپ سب بہت عزیز ہیں. میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولی تھی. میکال نے مسکرا کر دیکھا. وہ دیکھنے پر وہ بھی دو پھیکا سا مسکا دی. سانس لینا دشوار ہوا. اب معاف کرنا اتنا آسان ہو گیا تھا نا. وہ تو سب سے حساب چاہتی تھی. بھائی کو نیچا دکھانا چاہتی تھی. پر اب سب پاس ہو گیا تھا. معاف کر دینے کے بعد جو تسکین ملی اس کی قیمت ہی الگ تھی. تقریباً مزید 1.5 ہفتہ وہ اسپتال میں ایڈمٹ رہی. اس کے سر پر سے پٹی ہٹا دی گئی تھی. سر کے ٹانکے اب بھی موجود تھے. ڈاکٹر نے اسے احتیاط کی ہدایت کی تھی. پیروں پر پلاسٹر چڑھا. گردن اب کالر سے آزاد تھی جس کی وجہ سے اب وہ خود کو تھوڑا بہتر محسوس کری تھی. اور جب باری بیڈ پر سے ویل چیئر پر ڈالنے کی آئی تو تب سارے جذبات آنسوؤں کے ذریعے ابل تھے. وہ ذرا سا بھی پیر ہلا نہیں سکتی تھی. ڈاکٹر نے پیر کی ہڈیاں جگہ پر آنے کے بعد ہی فزیو تھراپی کی ہدایت کی تھی. اسے گھر لے کر آ گیا تھا. مائدہ اس کے پاس سے ضرورنا اور اس نے ہی اسے بیڈ پہ کراؤن سے کمر لگا کر بٹھا دیا تھا. اتنے عرصے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تھی. اسپتال میں بہت بے آرام تھی. اسے اپنے کمرے کی عادت ہو گئی تھی. اللہ دشمن کو بھی اس جگہ سے محفوظ رکھے. زیادہ دیر نہیں بیٹھنا. اور نہ جب تم بھابھی کو اکیلا بالکل مت چھوڑنا. اور بچے کی بیل اپنے پاس ہاتھ کے قریب رکھو. اگر کوئی بھی کام ہو یا بجا دینا باہر آواز آ جائے گی. ضرورت نے ممتا بھرے انداز میں کہا اور سر جھکا. ان کے احکامات سنتی گئی. پھر سر اٹھایا تو نم آنکھوں سے وہ مسکرا رہی تھی. ضرورت نے ہمیشہ اسے نجف کی طرح بلکہ نجف سے زیادہ محبت دی تھی. ماں کی ممتا کے لیے وہ ترسی آئی تھی. اور جب یوشا کی ماں کے طور پر اس کے ماں ملی تو اس نے انہیں صرف ساس ہی سمجھا. کتنے پیارے لوگ تھے وہ. ایک ان سے دور جانا چاہتی تھی. اسے بار بار اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہو رہا تھا. لمحہ رو رہی تھی. امی آپ فکر نہیں کریں. میں للک کے پاس ہوں. مائدہ نے آ کے چپکا کے تسلی سے کہا. اور للک کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی. ضرورت سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی. للک کی آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا. پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے لبوں کو مروڑنے سے باز رکھنے سے خود پر جبر کر رہی تھی. مائدہ اور نجف دونوں اس کے پاس آئیں. بھابھی آپ جب ایسے روتی ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے. پلیز مت روئیں. وہ دبنگ ہی اچھی لگتی ہیں. نجف بیٹھ کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گئی. اسے دیکھتے ہوئے متفکر سی کہا. مائدہ نے اوپر بیٹھا کر اس کا ہاتھ تھپکا. ابھی اسے آئے گا دیکھنا. یہ لڑتے ہوئے سب بھول جائے گی. اس کا دل ہلکا کرنے کے لیے مزاحیہ طور پر بولی تھی. اور للک کا چہرہ مزید سفید پڑ گیا. مائدہ کو اپنے الفاظوں کا احساس ہوا. وہ ایک بار بھی نہیں آیا. ڈبڈبائی آنکھوں سے مائدہ کو دیکھا. آئے تو تھے. آپ کو پتہ ہے آپ کو جب تک ہوش نہیں آیا تھا وہ روز اسپتال میں آپ کے روم کے باہر انتظار کرتے تھے. امی باہر بلا کر تھک جاتی پر وہ آفس سے سیدھا اسپتال آتے تھے. اسی طرح اپنی صحت بھی خراب کر لی. فجر سے پہلے گھر پہنچتے کچھ دیر آرام کرتے اور پھر آفس. نجف بھائی کی حمایت میں فوراً بولی اور یوشا کے پچھلے دنوں ہی ساری روٹین سنا دی. اس کے بتانے پر للک کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی. ہاسپٹل میں سب موجود تھے. شاید اس لیے بھائی آپ سے بات نہ کر رہے ہوں. اس نے پھر شرارتی انداز میں کہا اور کمرے سے نکل گئی. تم بھی خفا ہو. نجف کے جانے کے بعد کچھ پل ٹھہری خاموشی کو للک کی مدھم آواز نے توڑا. تم نے کوئی خفا ہونے کے سارے حق چھین لیے. میں تو دوست سمجھتی تھی پر شاید تم نہیں. میں اس وقت بہت ڈرتی تھی. مجھے بس میری خواہشات پوری کرنی تھی. للک جب زندگی ہی نہیں ہوتی تو خواہشات کیسے پوری ہوں گی. مائدہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. ہو گئی غلطی مجھ سے. دیکھو سزا بھی مل گئی. یوشا سے آزادی چاہتی تھی. اب ساری زندگی ایسی ہی اس کے رحم و کرم پر پڑی رہوں گی. گٹلی نکل کر اس نے آنسو اندر اتارے. مائدہ فوراً سے قریب ہوئی. گلے سے لگایا. بیوی ہو تم. اس کی کوئی رحم یا ترس تم پر نہیں کھایا جا رہا ہے. تم اپنی طرف سے لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. تمہاری یہی عادت تمہیں خوار کرواتی آئی ہے اور تم خود سے رائے رکھ لیتی ہو. خود سے معاملہ خاص کرتی ہو. یوشا تم سے محبت کرتا ہے. عزت و احترام کا رشتہ ہے. اپنا دل چھوٹا مت کرو. مائدہ آہستہ آہستہ اس کا کندھا تھپک کر کہتی. للک اس کے کندھے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی. مائدہ کے لفظوں سے سب ٹھیک تو نہیں ہو سکتا تھا پر اسے تھوڑی ڈھارس ضرور مل گئی تھی. ہم سب تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہوئے اور آہستہ سے دور ہوئی تھی. للک نے کیفیت پر قابو پاتے ہوئے سر ہلایا. مجھے کبھی اتنا اعتماد زندگی میں نہیں ملا. میں خود پہ گزری ہوئی کسی اور کو بتاتی. میں نے یہی سیکھا تھا کہ اپنی کمزوریاں کسی کو نہیں بتاتے. اگلا تاکہ حاوی نہ ہو سکے. میں محرومیوں سے لڑتی رہی پھر کبھی مکمل طور پہ جیت نہ سکی. میں نے اپنے راز ہمیشہ خود تک محفوظ رکھے ہیں. نہ کبھی کچھ دادو کو بتایا نہ بھائی کو. مجھے لگتا تھا کوئی میری نہیں سنے گا. شہریار والا واقعہ ہوا. اگر میں دادو کو اس بارے میں بتاتی تو یقیناً حالات الگ ہوتے. دادو مجھ سے اسی بات پر خفا تھی کہ میں نے ان کو ناعلم رکھا. ان کو معلوم ہوتا تھا
وہ مجھے یقیناً روکتی، پر میں نے ہمیشہ ہی جنگ خود لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ میں بے وقوفی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اپنے پارٹنرز کو ہر حال میں باخبر رکھنا ہوتا ہے۔ ہر شخص تنہا لڑتا ہے، پر اپنے میں کچھ رفیق خاص بنا کر رکھتا ہے، اور تم نے وہ کبھی بنائے ہی نہیں۔ جو تھے ان پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ پھر اپنے پن سے وہ اسے سمجھا رہی تھی، اتنا رونا ہے رو لو، پر نا امید مت ہونا۔ ہاں مجھے پتہ ہے یہ مشکل وقت ہے، خود پہ قابو پانا مشکل۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے بولی اور بیڈ سے نیچے اتری۔ تم یہاں رکو گی؟ للک نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ ہاں میں یہیں کچھ دن تمہارے لیے رک رہی ہوں، تمہیں لیٹنے میں مدد کر دوں، بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ گی، اور ڈاکٹر نے فی الحال زیادہ دیر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ جواب میں للک نے سر اس بات میں ہلایا۔ رات کے کھانے کے بعد سب لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ للک کے حوالے سے یہ متفکرانہ گفتگو چل رہی تھی۔ دن بھر میں رشتہ داروں اور للک کے دوستوں کو کولیز آ جا رہی لگی رہی تھی، اور کچھ دن تک یہی سلسلہ چلتا ہی رہنا تھا۔ کوئی نہ کوئی اس سے ملنے آتا رہتا۔ ماہدہ مزمل جو ابھی آیا تھا اس کے لیے کچن میں چائے بنانے آئی تھی۔ ساتھ مزمل بھی سب کے درمیان ہی اٹھاتا۔ پہلے تو نجف ہے، ساتھ وہ یوشا ہے۔ کمرے میں گیا اور للک کے احوال پوچھا، اور پھر وہ بہت چپ سی تھی، جلد ہی باہر نکل آیا، ورنہ اب تک 2-3 طنز تو مزمل نے اس کو مارنے ہی دینے تھے۔ ویسے بھابھی پہ خاموشی جچتی نہیں، چپڑ چپڑ بولتے ہوئے وہ اچھی لگتی ہیں۔ مزمل کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے مائدہ سے ہی مخاطب تھا۔ جب وہ بولتی تھی تب بھی تم کو مسئلہ ہوتا تھا۔ مائدہ پلٹ کے کاؤنٹر کی طرف آئی۔ مزمل ڈائننگ کی کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا، وہ ہمارا ہیرو کی طرح۔ مزمل نے گردن دائیں بائیں موڑ کر کہا، اپنے دوست کو سمجھا لو، انسان بن جائے۔ للک جب سے ہوش میں آئی ہے، جب ایک بار بھی اس نے اس سے بات نہ کرنے کی زحمت نہیں کی ہے۔ ناراضگی اپنی بات کے لیے سنبھال کر رکھے۔ پہلے بیوی کی حالت دیکھے، ویسے تو بہت مجنوں بنا پھرتا تھا۔ کہاں گئی اب اس کی محبت؟ مائدہ کو تو گویا پھٹ پڑی۔ اوشا کے تیور دیکھ دیکھ کر اسے غصہ چڑھ رہا تھا۔ اللہ اللہ، بیچارے کو ایسے تو نہ بولو، صدمے میں ہے وہ۔ مزمل برا مان گیا۔ اندر جس لڑکی کو تم دیکھ آئے ہو نا، وہ اب چل پھر نہیں سکتی، اس سے زیادہ صدمہ لگا ہے یوشا کو۔ تم نے خود للک کی ذہنی کیفیت دیکھی ہے، پھر بھی ایسے بات کر رہے ہو، اسے ہم سے زیادہ یوشا کی ضرورت ہے۔ وہ برہمی سے کہتے کہتے آخر میں نرم پڑی۔ مزمل نے سمجھتے ہوئے سانس خارج کی، چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ مائدہ کاؤنٹر پر ہی ہاتھ جمائے کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی یوشا آفس سے آیا تھا۔ آپ کمرے کا گزر کچن کے سامنے ہوتا ہے۔ ان دونوں کو وہاں پا کر مجبوراً یوشا کو رکنا پڑا۔ مزمل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، کرسی کو ذرا گھماتے ہوئے اس کی طرف رخ کر لیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم دونوں؟ ان دونوں کی نگاہوں سے آر محسوس کر کے اس نے پوچھا۔ جبراً مائدہ مسکرائی۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ فائنلی اب اپنی بیگم کا دیدار کر لیں گے، وہ مسکرا کر بولی، پر طنز کرنا یوشا سمجھ گیا تھا۔ منہ دکھائی کے لیے کیا خریدا مزمل تھا، کیا مطلب وہ اور یہ یوشا کی انجان بننے کی طے کری۔ یوشا زیادہ بھولے مت بنو، تم کیوں اسے اگنور کر رہے ہو؟ اپنا ایٹیٹیوڈ کمرے سے باہر رکھو، اور ویسے ہی اتنے پریشان ہے اور تم اسے اتنا ہوا منہ لے کر اندر جاؤ گے، پھر اسے اگنور بھی کرو گے تو سوچا ہے اس پہ کیا گزرے گی؟ بس ان کی ہی فکر ہے، امیج پر کیا گزری وہ تمہیں نہیں دکھ رہا؟ وہ شرمندہ ہے اور میں اپنی دوست کی بھرپور حمایت کروں گی۔ ہو گیا دوستی نیٹ ورک شروع؟ مزمل بیزاری سے بڑبڑایا، اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ یوشا اسے گھورتے ہوئے بغیر کوئی جواب دیے بگڑے تیور کے ساتھ کمرے میں گھس گیا۔ غصہ تو اتنا تھا کہ دروازے پہ سارا اتارنے پر خود پہ قابو پا کر دروازہ اس طرح سے بند کیا تھا۔ لاک پر سے ہاتھ ہٹا کر سکون کا سانس بحال کیا۔ نگاہیں فوراً سے پورے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے دوڑی، پھر بستر پر موجود بیوی پر۔ خالی کمرہ جو منہ کو آ رہا تھا، آج صرف ایک شخص کے آنے سے بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ آہٹ کے احساس سے آنکھیں کھولی، پہلے تو اوپر تک چلتے پنکھے کو دیکھا، پھر نتنوں سے مخصوص پرفیوم کی خوشبو گزری تو گوٹلی نکل کر آہستہ سے گردن کو دائیں طرف گرایا اور نظر اٹھا کر دیکھا تو نگاہیں یوشا سے ٹکرائی۔ وہ ساکت نگاہوں سے جبڑے بیچوں سے دیکھ رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر چابیاں ٹیبل پہ اچھالی اور صوفے پہ بیٹھ کر جوتا اتارنے لگا۔ للک کی جانب مکمل پیٹ کر ہو چکی تھی۔ للک کی نگاہیں اس کی تعقب کر رہی تھیں اور ان کا تاثر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تکلیف کا عنصر، شرمندگی، امید، کہنے کو کمرے میں دو نفوس پر دونوں کے درمیان چھائی خاموشی کی بدولت کمرے کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ جوتے اتار کے وہ اٹھا تھا اور پلٹے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ للک کا دل بھرایا، اس کے انتظار میں اس کی نگاہیں کمرے میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ چہرہ مزید بجھ گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا تو دوبارہ للک کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ اپنے کام میں لگا تولیہ صوفے پر رکھتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا کر لے آیا اور آفس سے ای میلز پڑھنے لگ گیا۔ للک میں اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی یہ ناراضگی اس کے دل کو چل رہی تھی۔ مسلسل اس کی پشت کو دیکھتے دیکھتے تھک ہار کر آنکھوں میں پردہ گرا کر دیا۔ گھنٹے بعد یوشا جگہ چھوٹا۔ اسے جب محسوس ہوا کہ ایک نگاہ تعقب نہیں کر رہی تو بیڈ پر آتے ہوئے اسے دیکھا تھا وہ چت لیٹی تھی، لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کے تیسرے پہر حلق خوش ہونے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اچانک اٹھنے کا خیال آتے ہی ذہن نے الرٹ کیا تھا کہ وہ فوراً اٹھ نہیں سکتی۔ وہ بستر پر ڈھیلی پڑ گئی۔ ارد گرد گردن موڑ کر دیکھا، سائڈ ٹیبل پر گلاس میں پانی رکھا تھا اور دوائیں وغیرہ۔ زیرو کے بلب کی چمک میں کمرہ نیم روشن تھا۔ وہ برابر میں یوشا سو رہا تھا، حلق میں کانٹے چبھتے محسوس
سے وہ مزید پیاس برداشت نہیں کر سکی۔ لبوں پر زبان پھیر کر اوپر دیکھا، خود میں ہمت جمع کی اور بائیں ہاتھ پر زور ڈال کر اٹھنے کی کوشش کی۔ کمر میں تکلیف اٹھی تھی، چیخ دبا کر وہ تھوڑا اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوئی تھی، پر اتنے میں ہی چہرہ درد کی شدت سے لہو لہان ہو گیا۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر دھڑکنوں میں قابو پایا۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے گلاس اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو تھک کر واپس ڈھیلی پڑ گئی۔ دائیں ہاتھ میں تو پلاسٹر چڑھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹیبل تک کا فاصلہ بھی کوئی دشوار تری لگا۔ اب الٹے ہاتھ سے وہ کیسے گلاس اٹھائے؟ ایک بار بے بسی سے یوشا کو دیکھا، اسے جی بھر کے رونا آیا۔ ہر چیز کے لیے وہ دوسروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ یوشا جو پکارنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، خود نے ہی اس ہاتھ کی دائیں طرف گھمایا تو تھوڑا کھسکنے کی کوشش میں گلاس ہاتھ سے ٹکرایا اور گلاس زمین بوس۔ وہ چیخ دبا کر جھٹکے سے سیدھی ہوئی، زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز پر یوشا کی آنکھ کھلی، وہ سسکیاں دبا رہی تھی۔ پھر بھی یوشا چونک گیا، اپنی کام طرف کا لیمپ آن کیا، اٹھ کر بیٹھا، نگاہ بے اختیار ٹیبل پر گئی جو اب خالی تھا، گلاس ٹوٹا تھا۔ پھر اس نے للے کو دیکھا اور سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ چلا کر اس کا مترم چہرہ دیکھا، لب بھینچ کر بیڈ پر سے اترا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سانس کھینچ کر اس نے جب آنسو روکے تو یوشا کے پانی کا گلاس اس کے چہرے کے قریب کیا۔ زرد روشنی ان دونوں کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے نزدیک پیر موڑے، گلاس والا ہاتھ آگے بڑھائے بیٹھا تھا۔ للے کی ستی ہوئی آنکھیں یوشا کی نیند سے جاگنے پر خمار آلود نگاہیں سے ٹکرائی۔ آنکھوں کے گوشے دونوں کے ہی سرخ پڑ رہے تھے۔ اس کے مسلسل سانس روکے دیکھنے پر یوشا نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور کبھی گلاس کو دیکھتی تو کبھی یوشا کو۔ پلکوں کی لرزش یوشا کو ضبط آزما رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر بچوں کی طرح اس نے پانی پی کر پیاس بجھائی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر گلاس تھوڑا سا دور کیا تو یوشا نے گلاس نیچے کر لیا۔ اس میں سب بھی کچھ پانی بچا تھا۔ ایک گھونٹ میں اندر اتار کے اس نے گلاس ایک طرف سائڈ پر رکھ دیا۔ ہر کام میں جو ہیروئن بننے کا شوق ہے اسے ختم کر دیں، دوسروں سے مدد لینے میں گھس نہیں جائیں گی۔ سر جھٹک کر بلند آواز میں کہا، پر للی کو دیکھا نہیں۔ وہ یکٹک اسے تک رہی تھی۔ وہ واپس سونے کے لیے لیٹ رہا تھا۔ وہ گھورتی رہی، وہ خود پر اب لیٹ نہیں سکتی تھی، پر وہی بات یوشا کو بتانے کی ہمت، اس کی فرفر دلتی زبان تو آج کل پٹی میں بند تھی نا۔ وہ ایک بار تابندہ کے آگے دل کھلا تھا، مائدہ کے سامنے اس کے علاوہ سے چپ لگی گئی تھی۔ ہاں ہوں میں بس سب کی بس جواب دے دیتی۔ وہ ایک نقطے پر نگاہیں مرکوز کی، گھنٹوں نہ جانے کیا کچھ نہیں سوچا کرتی تھی۔ جب کسی کو پکارنا ہو تو خاموش رہنے کی وجہ سے زبان لڑکھڑاتی یا بے حد مدھم آواز نکلتی، اوپر سے یوشا کی خاموشی اسے ستا رہی تھی۔ ہاتھ پر زور ڈال کے اس نے نیچے کھسکنے کی کوشش کی، پھر چیخ کی جو نکلی تو یوشا واپس اٹھ بیٹھا، غصے سے دیکھا اور بیڈ شیٹ پر دبوچے لے کے ہاتھ پر پڑی تو ضبط ٹوٹا تھا۔ ابھی بکواس کی ہے کیا؟ میں نے سننا چھوڑ دیا ہے یا بولنا؟ پکار نہیں سن سکتی مجھے؟ ہاں، یا میرے ساتھ اتنا ہی برا لگ رہا ہے؟ وہ اس پر جھڑکے ہوئے دبے دبے غصے سے اوراتے ہوئے دھاڑا گردن کی رگیں ابھر آئی۔ للے کا دم وہیں خشک ہو گیا، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔ اس کا بازو دم میں سرخ آنکھیں للے کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ گرفت اتنی ہلکی تھی کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ پھر پتھر کی مورت بنی آنکھیں بڑی کی، اس کا نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ اپنی تکلیف سب کچھ بھول بھال گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی قطرے دیکھ کر یوشا جیسے ہوش میں آیا اور بے تاثری سے اسے دیکھا، اسے سیدھا کر کے لٹایا۔ وہ سانس روکے اس کے بدلتے روپ دیکھ رہی تھی اور پہلی بار وہ خود کو یوشا کے آگے اتنا کمزور محسوس کیا تھا۔ اس کے غضب سے خوف آ رہا تھا، آنکھوں میں ایک طوفان سمایا تھا جسے یوشا نے گویا دبا رکھا تھا۔ لیٹنے کے بعد بھی وہ یوشا کو دیکھتی رہی، جو لیمپ آف کر کے تکیہ درست کر کے واپس اپنی جگہ لیٹ چکا تھا اور چھت کو گھور رہا تھا۔ للے کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ غصہ کر لو، شکوہ کر لو، پر مجھ سے بات تو کرو۔ یوشا جائز ناراضگی بڑی ہی غلط وقت پر نکالی جا رہی تھی۔ آفس کے لیے تیار ہوتے وہ ڈریسنگ کے سامنے دماغ سے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا۔ پھر کف درست کیے، کف لنگس بند کرنے کے دوران آئینے کے عکس میں سے للے پر نگاہ ڈالی۔ وہ کراؤن کے بیک ٹیک لگائے مسلسل اسے بے بسی سے تک رہی تھی۔ وہ کچھ بولتی نہیں، بس دیکھتی تھی۔ گمسم سی معصومیت اور شرافت جو اس کے چہرے پہ چھلکنے لگی تھی، اس کا موازنہ کرنا ہی غلط تھا۔ یوشا جب کف لنگس لگا رہا تھا اور للے کے مسلسل دیکھنے میں اس نے کف لنگس نہیں لگ رہے تو اس کا دل چاہا تھا کہ اٹھ کر اس کے پاس جائے اور کف لنگس بند کرے۔ سانس بھر کے اس نے پیروں کی سمت دیکھا اور نگاہیں پھیر لی۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ وہ اپنے پیروں پر چل پھر سکے گی۔ وہ للک تھی جو ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا گناہ سمجھتی تھی، خود کو ہمیشہ مصروف رکھنا، بھاگے بھاگے ہر کام کر دینا۔ وہ سوچوں کے بھنور میں ڈوبی رہی۔ یوشا ایک ایبرو اٹھا کر اس کے عکس کو دیکھتا رہا، پھر کپلنگ سے لگ جانے کے بعد کالر اٹھا کر ڈریسنگ کے پاس سے ایبرو نیچے کیے، پلٹا اور قدم اٹھاتے ہوئے للے کے پاس پہنچا۔ ہتھیلی بیڈ پر جمایا، اس کا چہرے کے نزدیک کیا۔ وہ ایک دم چونکی، اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھے، زبان کی طرح بہت بے قابو ہو گئی ہیں۔ بھیجے ہوئے تاثرات کے ساتھ اس نے لفظوں پر زور دیا۔ وہ اشتعال انگیز دھڑکنوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس طرح اسے ستا رہا تھا؟ آخر کیا چاہ رہا تھا؟ نہیں، یوشا اتنا پتھر دل نہیں تھا۔ مجھے یہ آنکھیں دوبارہ ادھر ادھر چلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ اس کے دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو تھاما اور کاجل سے خالی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت لیے دیکھنے لگی۔
وہ اس کی سمجھ سے بالا تر باتیں کر رہا تھا۔ نظریں نیچی ہوں اب، سرد بھری سے اس نے کان کے قریب سرگوشی کی۔ للے کی پلکیں تیزی سے جھک گئیں، یوشا نے تھوڑی چھوڑ دی۔ کئی پل اسے دیکھتا رہا جیسے وہ کوئی چابی کی گڑیا ہو، چابی بھرو حکم چلاؤ۔ اس کی بے بسی دیکھ کر اسے پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ غصے سے وہ پیچھے ہٹا۔ مائدہ تبھی کمرے میں داخل ہوئی، یوشا کو دیوار پر ہاتھ مارتے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ چونک کر للے کے پاس گئی یوشا۔ سوال یوشا سے، سمجھاؤ اپنی دوست کو یہ کوئی چابی کی گڑیا نہیں ہے جو دوسروں کے اشاروں پر ناچے۔ چابی کی گڑیا کو لوگ آخر میں توڑ پھوڑ کر پھینک دیتے ہیں، وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ مائدہ نے عجیب نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورا، پھر منہ کھول کر للے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ للے کب پہلی بار مسکرائی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، یہ عجیب باتیں کر رہا ہے۔ وہ پہلے ہی اس سے خائف تھی، وہ جب باتیں غصہ اور ناراضگی دل میں رکھے گا تو ایسے ہی بھڑاس نکالے گا۔ خیر تم نہیں سمجھو گی وہ کیا کہہ کر گیا ہے اور کیوں۔ اس کی آواز پہلے کی طرح بالکل صاف اور کھلکھلاتی ہوئی تھی، اب وہ سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ پاگلوں کے درمیان پھنس گئی ہوں۔ مائدہ نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے آج ایک مہینہ ہو گیا، مکمل ہو گیا تھا۔ میکال للے سے گھر ملنے آیا ہوا تھا، اس کے پاس کمرے میں ہی تھی، پر کمرے سے باہر بڑی ہلچل مچی تھی۔ آخر کو میکال صاحب گھر آئے تھے۔ اب اچھی طرح خاطرداری اور لوازمات بھی تو بنتے تھے نا۔ اس دوران تابندہ بیگم تو ہر 2 دن چھوڑ کر للک سے ملنے آتی تھی۔ شروع میں تو للک سب کو بس سنتی رہتی تھی، پر اب آہستہ آہستہ وہ زندگی میں واپس آ رہی تھی۔ اس ٹراما کا اثر تو کافی عرصے تک رہنا تھا، پر اب وہ تھوڑا بہت بول لیا کرتی تھی۔ مائدہ بھی اکثر چکر لگا لیا کرتی تھی، آج بھی اس سے ملنے پہنچی ہوئی تھی۔ ان سب لوگوں نے جس طرح خلوص سے اسے سنبھالا تھا، کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل بار بار محسوس کر کے رہ جاتا تھا، کبھی خود کو خوش نصیب سمجھتی تو کبھی بد نصیب، جو ان لوگوں کی محبت اور خلوص سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اتوار کا دن تھا، یوشا لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ نجف نے اسکرین پر کوئی ترکش ڈرامہ لگایا ہوا تھا۔ مائدہ نے سنگل صوفے پہ پیر اوپر کیے تھے، چچی اور زرغونہ کچن میں موجود تھی۔ بابا اپنے کمرے میں اور چاچو دکان پر۔ للے کے بیٹھ کے قریب کرسی پر بیٹھا میکال کے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ ان دونوں نے للے کے گھر میں پیش آئے واقعات کی بابت لا علم ہی رکھا تھا۔ وہ ماضی کو کریدنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پھپھو والا سچ اسے بتایا بھی نہیں، پر دل سے میکال شرمندہ تھا، بار بار اس سے معافی مانگا کرتا تھا۔ تم یہاں خوش ہو؟ للے کسی بڑے سرپرست کی طرح سوال کیا۔ ہوں، اس نے محض سر ہلایا۔ میکال نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر سانس بھری۔ میں نے تمہیں اس آگ میں جھونکا تھا، مجھے اندازہ ہے تم نے آسائش سے بھرپور زندگی گزاری ہے، تم اس سب کی حقدار بالکل نہیں تھی، نہ ہی یوشا سے شادی کے لیے رضامند۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں واپس حویلی لے جاؤں، یوشا کی خلا ہو جائے، یوشا سے خلا ہو جائے گی، پھر تم واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آؤ گی۔ للک نے بایاں ہاتھ جو گود میں رکھا تھا، میکال اسے تھپک کر بولا۔ اس نے بے یقینی سے بھائی کو دیکھا، اس کی آخری بات سن کر اسے سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ میکال نے اس کی کیفیت دیکھی، ایک چھوٹا گھر سے نکل کر اس فلیٹ میں یہ لوگ آ گئے ہیں، پر بتاؤ تم یہ کیا تمہارے قابل ہے؟ یہ لوگ کتنا تمہارا خیال رکھیں گے؟ حویلی چلو گی، میں تمہارے لیے ایک سے ایک نرس کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے مشورہ دے رہا تھا۔ للے کے جبڑے بھیجے اسے دیکھا، وہاں لے کر جا کر نرس کے رحم و کرم پر پھینک دیں گے، ہے نا؟ وہ بھی تلخی سے چٹک کر بولی، جب میں چل پھر بھی نہیں سکتی تو کیا فائدہ کسی فلیٹ یا حویلی میں رہنے کا؟ میرا ٹھکانہ تو یہ ایک بستر ہی ہے۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہی۔ ہاں تو کھل کر صاف صاف سمجھائے نا، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یوشا تمہارے قابل نہیں ہے، وہ یک لفظ بولا۔ اسٹاپ اٹ پلیز، آگے مت کچھ کہیے گا۔ وہ رہی تو بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے ایک ڈرائیور سے اپنی بہن کا نکاح کروایا، مجھے بڑی غلطی سدھارنے کا موقع دو۔ ڈرائیور تھا وہ، اب نہیں رہا۔ اللہ کا شکر ہے میرا شوہر اتنا کما لیتا ہے کہ میرے سارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ برہمی سے بول کر خاموش ہوئی، چہرہ سرخی سے مائل ہو چکا تھا۔ یوشا چائے کا کپ کچن میں رکھ کر رہنے کے بعد کمرے کے جانے لگا تھا، پھر ان دونوں بہن بھائیوں کی گفتگو سن کر دروازے پر ہی رک گیا۔ للک کے سامنے میکال تھا اور میکال کے دروازے کی جانب پشت تھی۔ وہ دونوں ہی اس کی موجودگی سے بے خبر تھے اور اس کی گفتگو کے موضوع نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ للک کا جواب سننا چاہتا تھا، بے وقوف جیسی باتیں کر رہی ہوئی۔ کہاں یوشا اور کہاں تم بھائی؟ وہ میرا شوہر ہے اور ہمارے درمیان کسی بھی اوقات کی گنجائش نہیں۔ میں للک یوشا خان ہوں، سمجھے آپ؟ وہ بھی تنک تنک کر جواب دے رہی تھی، کتنی سادگی سے سادہ الفاظوں میں اس نے رشتہ قبول کیا تھا۔ اگر یہ بات حادثے سے پہلے یوشا سنتا تو یقیناً اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق ہوتی، وہ 7ویں آسمان پر اڑ رہا ہوتا، پر اب اس سب بدل گیا تھا۔ وہ سنجیدہ تاثرات لیے لب سیدھے رکھے لاک پر ہتھیلی جمائے کھڑا تھا۔ شاید وہ دونوں بہن بھائی اس کی موجودگی محسوس کر کے خاموش ہو جائیں، پر آج قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ تم یہ سب اس سے میں کہہ رہی ہو، میں نے تمہیں جہنم میں دھکیلا، اب تم مجھ سے بدلہ لینا چاہ رہی ہو، اور خدا کو مانے بھائی میری اوقات ہی کیا ہے کسی سے بدلہ لوں؟ اٹھ کر ایک گلاس پانی تک تو میں پی نہیں سکتی، اور جسے آپ جہنم کہہ رہے ہیں یہ جہنم نہیں ہے۔ یوشا تک پہنچنے کے لیے مجھے انگاروں بھرا سفر طے کرنا پڑا، میں نے سب کچھ گنوا کر یہ منزل پائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ منزل کو لے کر بے سکون رہی تھی، میری بصارت کھل گئی ہے، مجھے جہنم میں بھی رکھے گا نا تو میں رہ لوں گی، بشرطیہ کہ وہاں یوشا کا ساتھ ہو۔ مشکل سے مشکل وقت میں اس کے ساتھ رہ لوں گی، پر اب بھی اسے چھوڑنے کی حماقت کے بارے میں سوچا تو خدا مجھے ساری
زندگی در بدر ہی رکھے گا، مجھے میرا سکون مل گیا، خدا کے واسطے ہیں مجھ سے نہیں چھینے۔ کہتے کہتے اس کا حلق سوکھ گیا، آواز رند گئی، میکال کے چہرے پر سفیدی سی پھیلی۔ تو مجھ سے محبت کرتی؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ پتہ نہیں، پر آخری سانس تک اب وفا نبھاؤں گی۔ وہ ایک وفادار مرد ہے اور ایک وفادار عورت ہی ڈیزرو کرتا ہے، اور میں ویسی بننے کی پوری کوشش کروں گی، اور آئندہ آپ میرے شوہر اور میرے سسرال والوں کو نیچے دکھانے کے لیے کوئی بات نہیں کریں گے۔ بڑے دل کے لوگ ہیں یہ۔ ایسی کوئی لڑکی کو بہو تسلیم کیا جس پر اس کے گھر والوں نے تہمت لگائی۔ اس نے مجھے اس وقت اپنایا، اپنا نام دیا، عزت دی، جب آپ میری جان کے دشمن بن گئے تھے۔ ہر چیز میرے خلاف تھی۔ اس مشکل وقت میں اس شخص نے میرا ساتھ دیا، اور میں پھر بھی غلطیاں کرتی گئی، اسے چھوڑنا چاہا، اس کے باوجود اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا اور میرا پردہ رکھا تھا، کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا تھا، میرے لیے ہزاروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ پتہ ہے ایسے شخص کو کوئی مجھے ڈھونڈ کر لا سکتا ہے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے ہر آسائش میسر کرے۔ میں نے اس کا اعتبار کئی بار توڑا ہے، پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے، بن کہے وہ میری بات سمجھ جاتا ہے، بس میں اسے سمجھ نہیں پائی۔ وقفے سے اس نے سانس بحال کی، آنکھوں میں آنسو تیزی سے پھسلے۔ میکال اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی بہن للک خانزادی نہیں بلکہ یوشا کی بیوی للک یوشا خان بول رہی تھی، ایک نئے روبودار انداز سے۔ دروازے پہ کھڑے یوشا نے خیالوں میں گم قدم پیچھے لیے۔ آپ پلیز چلے جائیں۔ متواتر آنسو صاف کیے۔ ریلیکس، خود کو ہلکان مت کرو، میں نے تمہارے لیے ہی کہا تھا، پر اگر میری بہن اس کے ساتھ خوش ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔